والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے اس پروگرام میں موقع دیا تاکہ میں اس اہم موضوع پر گفتگو کر سکوں۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے اس کی تعریف کو بیان کرنے سے پہلے آپ کو اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، جیسا کہ آپ اس بات کو سمجھتے ہیں اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ اردو زبان اردو لینگویج اور عربی لینگویج کا آپس میں خاص ربط ہے، اور کئی ایک الفاظ ہمارے ہاں ایسے ہیں جو عربی زبان سے کنورٹ ہو کر اردو زبان میں آئے ہیں۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں، وہ علیحدہ سے ایک موضوع ہے۔ اسی طرح فحاشی جو ہے یہ بھی لفظ اصل میں جو ہے وہ عربی زبان کا ہے۔ یہ فحش کا لفظ اصل میں عربی زبان کا مادہ ہے، عربی زبان کا لفظ ہے۔ فحش کا معنی ہے عربی لینگویج کے اندر کہ کسی بھی چیز کا، کسی بھی کام کا اپنے حد سے تجاوز کر جانا، اور کسی بھی قول کا یا کسی بھی عمل کا اپنے حد سے تجاوز کر جانا، اس کو عربی زبان میں فحش کہتے ہیں۔ یہی لفظ جب ہمارے ہاں اردو میں کنورٹ ہوا تو یہ فحاشی کے معنی میں کنورٹ ہو گیا۔ فحاشی کو فحش یا فحاشی اور فحش کا آپس میں کیا ربط ہے؟ دراصل ہر وہ کام یا ہر وہ بات یا ہر وہ انسان کی زبان سے نکلنے والا قول جو اس کی زبان سے نکلتا ہے، یا کوئی عمل جو سرزد ہوتا ہے، جو ایک سلیم الفطرت آدمی کی عقل سے تجاوز کر جائے، اس کو فحاشی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ہر وہ کام، ہر وہ بات جو ہمارے ہاں بے حیائی کی ہے، جو حیا کی حد کو پار کر جاتی ہے، اس کو ہم اس لیے فحاشی کہتے ہیں کیونکہ حیا، جس طرح کہ آپ نے پروگرام کے شروع میں ذکر کیا ہے، حیا ایک حد ہے جو اسلام نے مقرر کی ہے۔ تو ہر وہ کام یا ہر وہ بات جو حیا کو پار کر جائے گی، حیا کی حد کو کراس کر جائے گی، وہ فحاشی۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بھی اس کا فحش کا اور فحشاء کا ذکر کیا ہے، باوجود اس بات کے کہ یہ برائی ہی ہے، لیکن چونکہ یہ برائی کا اگلا درجہ ہے، یہ برائی کی حد کو کراس کر جاتی ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے بالخصوص اس کا ذکر کیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی لفظ فحش اور تفحش جو ہے اس کا استعمال ہمیں ملتا ہے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا يحب الفحش ولا التفاحش، بے شک اللہ رب العالمین جو ہیں وہ حد سے تجاوز کر جانے والی یا بے حیائی والی باتیں یا عریانی والی باتیں، یا جس کو ہم بد کرداری یا بدعنوانی والی باتیں کہتے ہیں، اس کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتے۔ تو یہ جو فحش اور فحاشی کا اصل مصدر ہے، یہ بذاتی ہی حدیث میں بھی اس کو استعمال کیا گیا اور اس کی مذمت کی گئی ہے۔ تو یہ دراصل عربی زبان کا لفظ ہے، اور ہمارے ہاں اس کو بے حیائی یا بد کرداری یا بدعنوانی کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ اس سے تھوڑا اور آگے چلتے ہیں، میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ فحاشی جو ہے وہ انسانیت کی روحانیت کو کتنا نقصان پہنچاتی ہے؟ دیکھیں جی، میں نے جس طرح پہلے آپ سے کہا کہ فحاشی کی تعریف کے اندر یہ بات شامل ہے کہ ہر وہ بات جو سلیم الفطرت آدمی کی عقل سے تجاوز کر جاتی ہے تو وہ فحاشی ہے۔ تو گویا کہ فحاشی بذات ہی ہر سلیم الفطرت آدمی کے ذہن یا اس کی جو سوچ ہے یا اس کی جو فکر ہے اس کے بالکل منافی ہے۔ اور پھر اس میں روحانیت کا جو نقصان ہے وہ آپ یہ سمجھیں کہ فحاشی کے بعد روحانیت ختم ہو جاتی ہے، صرف نقصان نہیں ہوتا۔ ٹھیک۔ ایک آپ یہ کہیں کہ فحاشی کا کیا نقصان ہے، روحانیت کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن دراصل فحاشی جو ہے وہ روحانیت کو ختم کر دیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فحاشی کیوں، اس سے پہلے سوال یہ ہے کہ آخر فحاشی روحانیت کو کیوں ختم کرتی ہے؟ فحاشی روحانیت کو اس لیے ختم کرتی ہے کہ دراصل فحاشی شیطان کی طرف سے ہے، بے حیائی جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے، کیونکہ حیا اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی اور بالعموم انسان کی زینت بنائی ہے، لیکن فحاشی یہ جو بے حیائی ہے یہ شیطان، ہر وہ کام جو انسان کی زینت ہے وہ شیطان کو پسند نہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے کہ شیطان انما یأمرکم بالفحشاء، وہ تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اب وہ بے حیائی کا حکم ہمیں کس طرح دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ شیطان کو جب اللہ رب العالمین نے نکالا اپنے دربار سے اور اس کو وہاں سے ذلیل و رسوا کر کے نکال دیا گیا، تو اس نے اللہ رب العالمین سے کہا لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، یقیناً میں ان کے لیے برائی کے کاموں کو مزین کروں گا۔ اب یہ جو بے حیائی ہے یہ دراصل ایک برا کام ہے، لیکن وہ اس کو مزین کر کے مسلمانوں کے سامنے، انسانوں کے سامنے پیش کرتا ہے،
اس کے بعد پھر اس کے انسان کے جسم پر بھی اور اس کی روحانیت پر اثرات مرتب ہونے شروع ہو جاتے ہیں. سب سے پہلا اس کا خطرناک نقصان یہ ہے کہ جو فحاشی اور بے حیائی ہے یہ انسان کی تھنکنگ پاور جو ہے, جو اس کی سوچ ہے, جو اس کی فکر ہے, اس پر اثر انداز ہوتی ہے. انسان جو ہے وہ بے حیائی والا مواد پڑھنے کے بعد یا دیکھنے کے بعد یا لکھنے کے بعد یا بہت زیادہ اس کے ساتھ تمارس کے بعد اس کی جو سوچ اور فکر ہے وہ نفسانی اور شہوانی ہو جاتی ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اپنی نفسانی اور شہوانی خواہش کو کس طرح پورا کروں گا. جو آئندہ اس پر اثرات مرتب ہوں گے یا جو آئندہ معاشرے پر اثرات مرتب ہوں گے یا اس کے خاندان پر جو اثرات مرتب ہوں گے وہ ان کو بھول جاتا ہے. تو اس کا پہلا نقصان تو یہ ہے کہ انسان کی جو فکر ہے, جو اس کی سوچ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ شخص جو بے حیائی کے کام کا مرتکب ہوتا ہے, کوئی بھی بے حیائی کا کام کرتا ہے, ہم سب لوگ اس پر یہ کمنٹس کرتے ہیں, یار اس کو اپنی عزت کا خیال نہیں, اس کو اپنے گھر والوں کی عزت کا خیال نہیں, اس کو اپنے خاندان کی عزت کا خیال نہیں. لیکن اس کے ذہن میں یہ باتیں ساری کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ اس کی سوچ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے. اس لیے وہ ان تمام باتوں سے عاری ہو جاتا ہے اور وہ صرف اور صرف جو بے حیائی کے کام کا اس نے قصد اور ارادہ کر لیا ہے وہ اس کو پورا کرنے کی طرف لگ جاتا ہے. اور پھر اسی طرح اس کا روحانیت پر ایک اثر یہ بھی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ انسان کا ذہنی سکون ختم ہو جاتا ہے. انسان کا جو ذہنی سکون ہے, اللہ رب العالمین نے ذہنی سکون ایک بہت بڑی نعمت انسان کو دی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کا حل بھی بتایا ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ رب العالمین کے ذکر کے ساتھ دل مطمئن ہوتے ہیں. آپ دیکھیے مغربی معاشرے میں, آپ دیکھیے لوگ نائٹ کلبز میں جاتے ہیں اور لوگ شراب و کباب کی محفلوں کو اٹینڈ کرتے ہیں اور موسیقی کی محفلوں کو اٹینڈ کرتے ہیں. آپ کبھی دنیا کے اندر اس کا سروے پڑھ کے دیکھیے کہ جو لوگ وہاں جاتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے آپ ان کلبز میں کیوں آتے ہیں, اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں, آپ شراب و کباب کی محفلوں میں آتے ہیں, کیوں آپ آتے ہیں؟ تو سروے کے بعد بہت سارے رائٹرز نے یہ لکھا ہے, وہ کہتے ہیں ہم دلی سکون حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. جی اچھا مولانا صاحب, یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک ٹیلی فون کالر جو ہیں محترمہ نور بنت مصطفیٰ صاحبہ, وہ ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بھی بات آگے بڑھاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت نکال کے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. جیسا کہ آپ کے علم میں ہمارے پروگرام کا ٹاپک جو ہے وہ معاشرے میں بڑھتی ہوئی فحاشی کے اسباب اور اس کا حل ہے, تو اسی سلسلے میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سوسائٹی میں فحاشی کو فروغ دینے کے لیے آزادی نسواں جو ہے یہ کتنا اس کا ہاتھ ہے, یہ کتنے حد تک اس کا ذریعہ بنا ہے؟ بلا شبہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے حکم سے تصویر عطا کی ہے اور اس کی فطرتی خوبصورتی کائنات کا عظیم شاہکار ہے. لیکن افسوس کہ اسلام کی اس آزادی کو اللہ کی طرف سے عطا کردہ یہ نعمتیں راست نہیں آئیں, شیطان نے وار کیا اور کامیاب رہا. معاشرے میں اوریانی اور فحاشی کے پھیلانے میں عورت نے اہم کردار ادا کیا ہے, ہم اسے انکار نہیں کرتے اور کر بھی رہی ہے. اس بات سے بالکل انکار نہیں ہے, سوسائٹی میں فحاشی کے فروغ کا اہم ذریعہ آزادی نسواں بھی ہے. لیکن میں یہاں پہ ایک بات قابل ذکر سمجھتی ہوں کہ فحاشی کو فروغ عورت نے ضرور دیا, لیکن مرد کے تعاون کے بغیر نہیں. مرد کوئی غیر نہیں, اس کے اپنے باپ بھائی شوہر اور بیٹے ہیں. ان کی نام نہاد روشن اور ماڈرن جاہلیت نے عورتوں کو آزادی کے نام پر دوبارہ اسی ظلم, بے وقتی, بے قدری, ذلت اور رسوائی کی طرف دھکیل دیا ہے. افسوس اس کا اصل سبب بھی یہ چار مرد ہی ہیں جنہوں نے اپنے فرائی کی آنکھ سے اڑائی تو عورت ان کے گھر سے اٹھک لی گئی, یہ باہر نکلی, بازاروں میں آئی. اور یہ جو مغرب سے مرغوب جاہل لوگ ہیں یہ آزادی نسواں کا ڈھنڈورا پھرتے ہیں اور عورتوں کی آزادی کو ان کا جائز حق کہتے ہیں. معاشرے میں اخلاقی درا روی اور مادر کی در آزادی کو پھیلا رہے ہیں. اس کے پیچھے حقیقت کچھ اور ہے. اس سے عوام الناس کی ایک بڑی تعداد ناواقف ہے. ان کا اصل ہدف عورت ہے, یہ عورت تک رسائی چاہتے ہیں, اس لیے عورتوں کو ان کے مضبوط قلوں میں سے نکال رہے ہیں. آپ شمار کریں آزادی مانگتی ہوئی کتنی بڑی عورتیں نظر آتی ہیں آپ کو. آزادی نسواں کا پس پردہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے, اوریانی اور فحاشی کا یہ گندا کھیل, انسانیت کی روح کے لیے اتنا خطرناک ہے کہ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یورپ اور امریکہ جیسے ممالک جن میں یہ احساسے کمتری کے مارے ہوئے لوگ جو مرغوب ہوتے ہیں ان ممالک سے اور ان ممالک کی بڑھ چڑھ کر مثالیں دیتے ہیں, یہ ممالک روحانی اعتبار سے مکمل تباہ ہو چکے ہیں. ان کا کوئی خاندانی نظام نہیں ہے. ان میں
عورت کی کوئی قدر نہیں ہے۔ ان ممالک کے افراد کی ازدواجی زندگی اطمینان اور سکون سے بالکل خالی ہے۔ بلا شبہ عورت کی آزادی کے لیے آواز اٹھانے والوں میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں سمجھتی۔ جی، تو آپ کی نظر میں یہ جو اس چیز کا حل کیا ہے، اس کا حل کس طرح سے نکالا جا سکتا ہے، کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے؟ میں سمجھتی ہوں فحاشی جیسے مسئلے کو حل کرنے کے لیے مردوں کو سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے۔ جن کے سربراہ ہیں وہ اپنی عورتوں پر مکمل کنٹرول حاصل کریں، یہ ان کے منصب اور فرائض میں شامل ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ مردوں کو ان کا بلا ہوا سبق یاد کروایا جائے کہ وہ اپنے منصب اور فرائض کو بھول چکے ہیں۔ ان کو ان کے منصب اور ان کے فرائض سے آگاہی دی جائے، قرآن کی وعید سنائی جائے، ان کو بتایا جائے کہ ان کی عورتوں کے حوالے سے ان پر کیا کیا ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں۔ فحاشی کے ذکر کو لے کر صرف عورت کو ہی غلط نہیں کہا جا سکتا، تو مسئلہ حل نہیں ہوتا اس طرح۔ میں سمجھتی ہوں کہ عورتوں سے زیادہ مجھے مرد مجرم نظر آتے ہیں۔ ان کو بتایا جائے کہ جب ان کی عورتیں برہنہ موڑ چست لباس پہن کے گھروں سے باہر نکلتی ہیں تو وہ زنا کی مرتکب ہوتی ہیں، اور یہ سارا گناہ ان کے سر پہ ہے، یہ ذمہ دار ہیں اس چیز کے۔ یہ اپنی عورتوں پہ مکمل کنٹرول حاصل کریں۔ ان کے سوئے ہوئے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ علماء کرام کی مدد چاہیے کہ وہ اپنے جمعہ کے خطبہ میں اسپیشلی وہاں پہ بہت زیادہ کراؤڈ ہوتا ہے، ان کو اسپیشل بریف کریں۔ نمازوں کے بعد جو درس دیے جاتے ہیں وہ ان کی اصلاح کے لیے بہت ضروری ہے۔ محترمہ نور بنت مصطفیٰ صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی، جزاکم اللہ خیر۔ جی مولانا صاحب، ابھی آزادی نسواں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو آپ کی نظر میں یہ جو نعرہ ہے، پرفریب نعرہ آزادی نسواں کا، یہ فحاشی پھیلانے میں کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ لیکن جیسے میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شیطان کی یہ بات ذکر کی ہے کہ اس نے اللہ رب العالمین سے یہ بڑی تاکید سے اور پرزور طریقے سے کہا لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، یقیناً میں ان کے لیے برائی کو مزین کروں گا۔ تو یہ ایک نعرہ ہے جو برائی کا ہے اور انتہائی مزین طریقے سے اس کو پیش کیا گیا ہے۔ اس میں ایک سب سے بنیادی بات تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں پہلے تو آزادی نسواں کی تاریخ دیکھنی چاہیے کہ یہ نعرہ آیا کہاں سے ہے، اور اس کے بعد پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آزادی نسواں کے نام سے جو کئی ایک نعرے چل رہے ہیں، کیا یہ نعرہ بذاتی ہی کیا یہ نعرہ درست ہے؟ بعد میں ہم اس پر تبصرہ کریں گے کہ اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں۔ آزادی نسواں، یا ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ مساوات عورتوں اور مردوں کا شانہ بشانہ کھڑا ہونا، دراصل یہ نعرہ ہی غلط ہے، یہ الفاظ، یہ اصطلاح ہی غلط ہے۔ اصل میں اس انسان، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر یا اسلام کی طبیعت اور فطرت کے اندر مساوات سے زیادہ عدل اور انصاف ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ رب العالمین انصاف کا حکم دیتا ہے، تو انصاف، عدل جو ہے یہ تمام مسائل کا حل ہے۔ اب بجائے اس کے کہ یہ بات کہی جائے، ہم یہ بات کہیں کہ اس عورت کو آزاد کیا جائے اور عورت کو جو ہے وہ مردوں کے شانہ بشانہ کھڑا کیا جائے، ہمیں یہ نعرہ اسلام دیتا ہے کہ عورت کے ساتھ انصاف کیا جائے، اس کے حقوق اس کو دیے جائیں۔ اور جس طرح محترمہ نے یہ بات کی ہے، انتہائی یہ قیمتی بات ہے، جملہ انتہائی قیمتی ہے کہ اس نعرے کی وجہ سے عورتوں کو ان کے مضبوط قلعوں سے نکال کے شکاریوں کے پنجے میں کھڑا کیا جا رہا ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ شروع سے اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو مشرقی معاشرہ اپنی بہت ساری اقدار کے ساتھ متمیز ہے۔ ان میں سے مشرقی معاشرے کی ایک بہت بڑی قدر و عورت کا احترام ہے جو مشرقی معاشرے میں ہے اور مغربی معاشرے میں وہ نہیں ہے۔ اب یہ جو اقدار، یہ جو عورت کا اکرام ہے اور اس کا احترام ہے، اس کی وجہ سے معاشرہ بہت ساری برائیوں سے محفوظ ہے، لیکن مغربی معاشرے کو ہماری یہ اقدار کسی صورت بھی قبول نہیں ہے۔ وہ اسی بے حیائی کو ہمارے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں جو ان کے معاشرے میں موجود ہے، اور اس کو انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک جو ہے وہ فکر بنا کے کچھ لوگوں کو ہمارے میں سے استعمال کر کے لانچ کیا ہے۔ ہمارے پاکستان میں یا دوسرے اسلامی ممالک کے اندر اس کو لانچ کیا گیا ہے، اور باقاعدہ طور پر اس نعرے کے ذریعے چند وہ لوگ جو ان کی فکر سے متاثر ہیں ان کو سامنے لا کر عام اور جاہل عوام کو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ اور اسلام جو ہے وہ عورت کو کوئی حق نہیں دیتا، اسلام عورت کو بند کرتا ہے، اسلام عورت کو جیل میں ڈال دیتا ہے، اسلام عورت پر ظلم کرتا ہے، ہم تمہیں تمہارے حقوق دلاتے ہیں۔ حالانکہ یہ ہمیں دراصل یہ یہاں دیکھنا چاہیے اور اس بات پر اپنی عوام کی اور اپنی قوم کی اور اپنی عورتوں کی تربیت کرنی چاہیے کہ اسلام کس معاشرے میں آیا۔
اسلام اس معاشرے میں آیا جس معاشرے کے اندر عورت کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. اسلام اس معاشرے میں آیا جہاں عورت جو ہے وہ جب بچہ جنم دیتی تھی تو بچے کا فیصلہ کرنے کے لیے 10 15 مردوں کو بلایا جاتا تھا. اسلام اس معاشرے کے اندر آیا جس معاشرے کے اندر عورت کے کوئی حقوق نہیں تھے. اسلام اس معاشرے کے اندر آیا جس معاشرے کے اندر عورت جو ہے وہ اس کا کوئی حق نہیں تھا، اس کے پاس کسی قسم کا کوئی تسلط نہیں تھا. لیکن اسلام نے اس معاشرے کے اندر عورت کی اتنی جو ہے وہ عزت، اور اسلام نے عورت کو اتنا احترام دیا کہ اس کو گھر کی ملکہ بنایا. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جو ہے وہ اپنے خاوند کے گھر کی جو ہے وہ ملکہ ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ راعیہ ہے، وہ اس کی ذمہ دار ہے، وہ اس کی مسئولہ ہے، اس کی مدیرہ ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کا یہ مقام رکھا ہے. اور مرد کو اللہ رب العالمین نے گھر سے باہر کی ذمہ داریاں ساری اس کو جو ہے وہ سونپ دی. تو اس نعرے کو دراصل استعمال کیا جاتا ہے صرف اور صرف بے حیائی اور فحاشی پھیلانے کے لیے کہ ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں. اور یہاں ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے کہ جو لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں ان کا مقصد عورت کے حقوق کی وصولی نہیں ہے، بلکہ عورتوں تک وصول ہے. وہ عورتوں تک پہنچنا چاہتے ہیں، وہ عورتوں تک بلاغ چاہتے ہیں، وہ عورتوں تک پہنچ کے اپنے ان مذموم اور غلط اہداف اور مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جن کو مغرب سے لے کر آئے ہیں. اور دراصل وہ افکار جو ہیں وہ شیطان نے ان کو پڑھائے اور سکھائے ہیں، اور اپنے ان مقاصد کے اندر وہ اسلامی ممالک کے اندر بہت حد تک، ہم یہ نہیں کہتے کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن اپنے بہت سارے اہداف کو حاصل کر رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ تحریک آزادی نسواں یا اس نعرے کے ذریعے اس کے مترادف جو دوسرے نعرے ہیں اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ معاشرے کے اندر عورت گھر سے نکلتی ہے، سب سے پہلے عورت کا جو احترام ہے، جو اس کی عزت ہے گھر کے اندر، ماں کی صورت میں، بیٹی کی صورت میں، بہن کی صورت میں، بھابھی کی صورت میں، وہ احترام ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ وہ جب بازار میں آ کے بیٹھتی ہے، جب وہ کسی پبلک پوائنٹ میں آ کے بیٹھتی ہے، ہر جاہل، ہر گنوار، ہر بازاری آدمی اس کے ساتھ آ کر جیسی چاہے گفتگو کرتا ہے، وہ لوز ٹاک کرے، وہ اس سے اچھے طریقے سے بات کرے، وہ اس کو مسکرا کر جواب دیتی ہے. کیا کوئی سلیم الفطرت آدمی اور صحیح العقل آدمی اور حیا اور غیرت والا آدمی کیا اس بات کو پسند کرتا ہے؟ نہیں، جس طرح سے ابھی یہ محترمہ نے ٹیلی فون کال میں فرمایا اس کے حل کی بات کرتے ہوئے کہ یہ آدمیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور اپنی خواتین کو سمجھائیں اور ان پہ کنٹرول، انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا، مکمل کنٹرول رکھیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا ہمارے معاشرے میں کیوں نہیں ہو رہا؟ اگلا سوال میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ معاشرے میں جو فحاشی کو فروغ دینے میں آپ کی نظر میں مرد جو ہیں وہ زیادہ کردار ادا کر رہے ہیں یا خاتون زیادہ کردار ادا کر رہی ہیں؟ دیکھیے، اس مثل میں پہلے جو آپ کا سوال ہے، جو پہلی بات ہے کہ مرد ان کو کنٹرول کریں، اور مرد کس طرح کنٹرول کریں، یا آخر کیا وجہ ہے کہ مرد ان کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. اس سب کے پیچھے اصل میں بات یہ ہے کہ اس سے پہلے ہمارے ہاں معاشرے میں ایک فکر، مادہ پرستی کی فکر جو ہے اس کو عام کر دیا گیا ہے کہ پیسہ کمایا جائے اور پیسہ کسی طریقے سے حاصل کیا جائے، اور پیسے کی دوڑ اور روپے کی دوڑ اور اچھے گھر کی دوڑ، اچھی نوکری، اچھی جاب کی دوڑ، اس کے اندر یہ ایک بنیادی وجہ ہے. جب مرد کما کر لاتا ہے، وہ تھوڑے کما کر لائے یا زیادہ کما کر لائے، اسلام اس پر قناعت سکھاتا ہے. لیکن جو مغربی معاشرہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ عورت گھر میں کیوں بیٹھی ہے، یہ بھی نکلے، یہ بھی کما کر لائے. مرد بھی نکلتا ہے کمانے کے لیے، عورت بھی نکلتی ہے کمانے کے لیے، اور ان دونوں کے نکلنے کا مقصد کیا ہے؟ صرف اور صرف پیسے کا حصول. اس میں عزت بک جائے، اس میں گھر چلا جائے، اس میں اولاد کی تربیت ختم ہو جائے، اس میں باہمی رشتوں کے اندر اور باہمی تعلقات کے اندر جھگڑے اور تخاصمات پیدا ہو جائیں. اس سے قطع نظر اصل میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ مادہ پرستی کو معاشرے کے اندر عام کر دیا جائے. جب سوچ اور فکر کے اندر مادہ پرستی ہے اور پیسے کا حصول ہے تو اس کے اندر پھر آپ کسی بھی ہدف کو جو ہے وہ آسانی سے اچیو کر سکتے ہیں، کوئی بھی اچھا سا خوبصورت سا نعرہ دے کر. صحیح. اور دوسری بات جو آپ نے اس حوالے سے کی ہے کہ اس میں مردوں کا قصور زیادہ ہے اور اس میں عورتوں کا قصور، یا عورتوں کا قصور زیادہ ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں مردوں کا قصور زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء. اللہ رب العالمین نے مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا ہے. یہ جو اللہ رب العالمین کی قرآن مجید کی آیت ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر قوام بنایا ہے، اس آیت کو ہمارے ہاں غلط معنی میں پیش کیا جاتا ہے. یہ سمجھ آتا ہے کہ شاید مرد حاکم ہے اور مرد جو حکم دیں گے وہ عورت پر جو ہے وہ اس پر عمل کرنا لازمی ہے، اور مرد اگر غلط کہے پھر بھی عورت کرے، اگر صحیح کرے پھر بھی کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد کو اللہ رب العالمین نے
جس طرح اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بعد میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے وَبِمَا أَنفَقُوا، اور چونکہ مرد خرچ کرتے ہیں اس لیے وہ عورتوں پر قوام ہیں. تو اس کے اندر اللہ رب العالمین نے دو چیزیں بیان کی ہیں، ایک تو مرد کی کئی اعتبار سے عورت پر فضیلت، اور نمبر دو خرچہ اور نفقہ اور کمانا اور کسب جو ہے یہ مرد کے ذمہ ہے، اس لیے مرد جو ہے وہ عورت پر قوام ہے. اس کے بعد وہ مرد جو ہے وہ عورت کو صحیح بات کی طرف جو ہے اس کی رہنمائی کرے گا، اس کو غلط کام سے روکے گا، اور باہمی مشورے کے ساتھ گھریلو معاملات جو ہیں وہ چلیں گے، اور جو ہے وہ برائی کو برائی سمجھ کر نیکی کو نیکی سمجھ کے اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے گھریلو معاملات کو یا اپنے معاشرتی یا اپنے اقتصادی معاملات کو چلایا جائے گا. اور یقیناً اس میں مردوں کا ہی قصور ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مرد کو راعی بنایا ہے، مسئول بنایا ہے. اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس سے سوال کریں گے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو آگ سے بچا لو. اب یہاں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہ کہا ہے اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو. اس کا پہلا مخاطب مرد ہیں، وہ ان کی کفالت میں ان کی بیٹی ہے، ان کی بہن ہے، ان کی والدہ ہے، ان کی بیوی ہے، یہ سب اس کی کفالت میں شامل ہے. صحیح، جزاکم اللہ خیر. ابھی اس وقت ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ ابو بکر قدوسی صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں، جو کہ نگران مکتبہ قدوسیہ کے نگران ہیں اور کالم نگار ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکال کے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے معاشرے میں بڑھتی ہوئی فحاشی کے اسباب اور اس کا حل. تو آپ کی نظر میں فحاشی کے اسباب جو ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ دیکھیے جی، اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے مزین کیا ہے. اس نے ایک دوسرے کے لیے کشش اور محبت کا جذبہ پیدا کیا ہے. اور قرب کی جو خواہش ہے وہ فطری چیز ہے. اور قرب، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام میں قرب کے حصول کے لیے کچھ جائز طریقے اور راستے طے کر دیے ہیں. جب ان راستوں سے ہٹا جاتا ہے اور ان راستوں سے وائلیشن کی جاتی ہے تو وہی فحاشی کے راستے ہوتے ہیں. اسلام جو کہ ایک مکمل دین ہے، اس کو دشمنوں کی طرف سے ہر طرح کی مزاحمت کا سامنا ہے. تو اسلامی معاشرے میں ان کے خلاف، اسلامی معاشرے کے خلاف ہماری جو معاشرت ہے، اس میں جو حیا کا تصور ہے، اس کے خلاف ہر طرح سے سازشیں ہو رہی ہیں. اسلامی معاشرے میں جو میں سمجھتا ہوں فحاشی کے پھیلاؤ اور روز بروز جو بگڑتی صورتحال ہے، یہ بلا سبب نہیں ہے. اس کے پیچھے گہری سازشیں ہیں، باقاعدہ کہ ایجنڈا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ تباہ کر دیا جائے، ہمارے ہاں غیرت کو ختم کر دیا جائے. اس کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ مغرب کا اپنا جو آئلی نظام ہے وہ تباہ ہو کے رہ گیا ہے، ان کا معاشرہ برباد ہو گیا، ان کا فیملی سسٹم ختم ہو چکا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی فیملی سسٹم ختم کر دیا جائے. ان کا معاشرہ جو بے راہ روی کا شکار، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ بھی ویسا ہی ہو جائے. اس کا سبب کیا ہے؟ وہ کیوں چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ بھی برباد ہو جائے؟ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ نقطہ نظر ہے، وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کا جو مضبوط سسٹم ہے، ہمارا معاشرتی سسٹم جو سب سے ہماری بڑی بنیاد ہے حیا، وہ بنیادی طور پہ مزاحمت کا سبب بنا ہوا ان کے لیے ہر پہلو سے. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرے میں یہ عالی سسٹم ختم ہو جائے، شرم و حیا ختم ہو جائے. تو جب یہ معاشرہ نظام ہمارا برباد ہو جائے گا، ہماری طرف سے مزاحمت بھی ختم ہو جائے گی. تو اس کے لیے وہ ہر طرح کی کوششیں کر رہے ہیں. وہ جو ان کے پاس ممکن راستے ہیں وہ اس کو اختیار کر رہے ہیں. اس میں سب سے بڑا جو بنیادی کردار ادا کر رہا ہے وہ میڈیا کر رہا ہے. ذرائع ابلاغ کے جو مختلف جو راستے ہیں وہ سارا کچھ یہ کر رہے ہیں. اس کے ذریعے ذرائع ابلاغ جو ہمارے یہاں کے لوکل ہیں، جو پاکستانی ہیں یا اسلامی معاشرے کے، میں نہیں کہتا کہ وہ ان کے اعلیٰ کار ہیں یا ان کے پے رول کے اوپر ہیں یا ان کے ایجنٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ دانستہ یا نادانستہ ان کے اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں. کوئی دانستہ بنا ہوا ہے، کوئی نادانستہ بنا ہوا ہے. کوئی خود روشن خیال ہے، وہ اپنی روشن خیالی کو پروموٹ کرنے کے لیے کوئی مفت کی نوکری کر رہا ہے، کوئی پیسے لے کے نوکری کر رہا ہے. اب کوئی ٹی وی چینل کھول لیں، کوئی پروگرام دیکھ لیں، دیکھیں سب سے زیادہ سنجیدہ پروگرام ہوتا ہے خبریں، جو ہر کس و ناقص بیٹھ کے آرام سے دیکھ سکتا ہے، اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکتا ہے. لیکن آپ جب یہ خبریں بھی آپ کے لیے دیکھنا مشکل ہو گیا ہوا ہے. یہ نہیں کہ خبروں کے بیچ میں جو اشتہارات آتے ہیں اس میں موبائل فون کا اشتہار ہے یا دودھ کا اشتہار ہے، اس میں عورت ناچتی ہے. نہیں، خبریں سنانے والی جو خواتین ہیں ان کے لباس آپ دیکھ لیں، وہ جس طرح شہوت انگیز ہوتے ہیں. یعنی کہ عورت کو انہوں نے پروڈکٹ بنا کے رکھ دیا ہے. عورت برائے فروخت ہے، ایک چیز جس کے ساتھ عورت کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں بھی عورت کے بغیر وہ چیز دکھتی نہیں ہے.
صحیح. یہاں پہ آپ نے جس طرح سے کہا کہ مغربی ایجنڈا ہے، سازشیں ان کا نظام جو ہے وہ درم بھرم ہوا تو وہ بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا نظام بھی جو ہے وہ خراب ہو جائے، لیکن یہ ان کی چاہتیں اور زبردستی تو وہ کسی پہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے یا کسی کو زبردستی راضی نہیں کر سکتے. ابھی آپ نے ٹیلی ویژن کی بات کی تو ریموٹ انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اپنے کنٹرول میں ہوتا ہے. تو انفرادی طور پہ انسان کو خود ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے اس کو ہمیں خود گائیڈ لائن دینا ہوگی. یہ نہیں ہے، دیکھیں ایک بالکل وہ آگ اور پانی کے کھیل والا معاملہ ہے. آپ اپنے گھر میں نیٹ بھی چلا رہے ہیں، آپ اپنے گھر میں کیبل بھی لگوا کے دے دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ بچے سے توقع کریں یا نوجوان سے توقع کریں کہ وہ ریموٹ کا اتنا اچھا استعمال کرے گا تو اسلام کی روح کے عین مطابق استعمال کرے گا. تو میرا خیال یہ خاصا مشکل سا معاملہ ہے. اس میں تو بہرحال ہماری ذمہ داری بنتی ہے، والدین کی ذمہ داری بنتی ہے، جو گھر کے بڑے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے. حکومتی معاملات خاصے بگڑے ہوئے ہیں لیکن بہرحال ذمہ داری بنتی ہے کسی کی. تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ والدین کو تربیت، اس طرح کی بچوں کی تربیت کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ بچے جو ہیں ان کے اندر حلال حرام کا، اچھے برے کا شعور بیدار کیا جائے تاکہ وہ ریموٹ کا استعمال اچھے طریقے سے کر سکے. اس کو پتہ ہو کہ یہ چیز میں نے اس کو نہیں چلانا. اور اس کو میں ایک اور بات بتاؤں یہاں پہ کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ڈنڈے کے زور پہ محض نہیں لگائی کی جا سکتی کہ بچے کے اوپر آپ ڈنڈا لے کے بیٹھ جائے پھر وہ راستے ڈھونڈے گا. یہ بڑی محبت سے، پیار سے تربیت کی جاتی ہے. معاشرے کو چینج کیا جاتا ہے، تبدیل کیا جاتا ہے معاشرے کو. یہ گھر سے بھی کیا جاتا ہے. مثلاً ہمارے علماء کرام ہیں، میں بہت کم دیکھتا ہوں کہ علماء کرام ان موضوعات کی طرف توجہ دیتے ہیں، حالانکہ ان کو سنا جاتا ہے. ہمارے جلسے ہوتے ہیں، ہماری مساجد میں واعظ ہوتے ہیں، دروس ہوتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں. بہرحال ایک طبقہ بڑا ہے جو جمعے کے لیے مسجد میں جاتا ہے، اور علماء کرام کو چاہیے کہ بچوں کی تربیت کریں. اس طرح والدین کو چاہیے کہ بچوں کی تربیت کریں. ریموٹ واقعی بچے کے ہاتھ سے ہوتا ہے، لیکن بچے کی تربیت کریں گے تو اس کو پتہ چلے گا کہ ریموٹ کا کس طرح استعمال کرنا ہے. تو اس معاملے میں بچہ تربیت کا محتاج ہے نا جی. بہرحال صحیح. تو ابھی ہمارے پروگرام میں بات چیت چل رہی تھی کہ معاشرے میں جو فحاشی کو فروغ دینے میں آپ کی نظر میں آپ کیا سمجھتے ہیں، مرد زیادہ قصوروار ہیں یا خواتین؟ دیکھیں، مجھے مولانا ابوالکلام آزاد کی بات یاد آ رہی ہے. اس مفہوم کی بات تھی کہ عورت کا قصور کم ہوتا ہے. کوئی عورت برہنہ ہونا پسند نہیں کرتی، کوئی عورت پسند نہیں کرتی کہ وہ بالکل ہی مارکیٹ پروڈکٹ بن کے رہ جائے، وہ برائے فروخت کا اشتہار نظر آئے. لیکن جب آپ مجموعی ماحول بنا دیتے ہیں اس طرح کا تو عورت بھی فخر محسوس کرتی ہے، وہ نیم برہنہ ہو کے باہر نکلتی ہے، اس کی خوبصورتی کی تعریف کی جاتی ہے، تو وہ اس ماحول کا حصہ بن جاتی ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلتا، اس کے دماغ کے پچھلی تہوں میں وہ جس کو کہنا چاہیے نا پتال میں چلا جاتا معاملہ، پچھلی تہوں میں یا ساتھ میں محلے میں چلی جاتی ہے بات کہ اس کے دماغ میں کبھی شرم و حیا کا تصور کبھی رہا ہوگا. یہ معاشرہ کون تشکیل لیتا ہے؟ یہ معاشرہ تو بہرحال مرد تشکیل لیتا ہے نا. یہ معاشرہ عورت تشکیل نہیں دیتی. تو یہ تو مرد کا ہی کام ہے نا کہ معاشرے کو تبدیل کرے. کسی مرحلے پہ کسی لیول پہ کیا جائے. یقیناً ہمارے مذہبی لوگوں کے لیے مشکل ہے، ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم اس معاشرے کو تبدیل کریں، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسائل دیے ہوئے ہیں. کسی لیول ہماری مذہبی جماعتیں ہیں، ہمارے پاس میڈیا کا کچھ نہ کچھ حصہ ہمارے پاس بھی ہے. تو جب ہم اچھا تصور پیش کریں گے اسلام کو اور عورت کو اس کے حقوق کا احساس دلائیں گے اور بتائیں گے ہم عورت کی کتنی عزت ہے پردے میں اور فحاشی سے ہٹ کے اس کی کتنی عزت ہے، تو میرا نہیں خیال کہ عورتیں پسند کریں گی راستے میں چلنا. صحیح. آپ کا بہت بہت شکریہ ابو بکر قدوسی صاحب، آپ نے وقت نکال کے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. ناظرین، باتوں کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رکھیں گے. یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد پھر واپس ملتے ہیں انشاءاللہ. جی ناظرین، ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارا آج جس موضوع پہ بات چیت چل رہی ہے وہ معاشرے میں فحاشی کے اسباب اور اس کے حل ڈھونڈنے کی کوشش ہم لوگ انشاءاللہ یہاں پہ اس کو ڈسکس کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ عاصم ندیم صاحب موجود ہیں اسلام آباد سے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. عاصم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکال کے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے معاشرے میں بڑھتی ہوئی فحاشی کے اسباب اور اس کا حل.
تو میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ آپ کی نظر میں اس وقت معاشرے میں کون سی چیزیں ہیں ایسی جو فحاشی کے زمرے میں آتی ہیں؟ اچھا، دیکھیں یہ فحاشی کی تعریف ہے، یہ تو معاشرے سے معاشرے میں ایک تو بدلتی رہے گی، اور دوسری یہ ہے کہ وقت کے لحاظ سے مثلاً آج سے 20-25 سال پہلے اس طرح خواتین کا باہر نکلنا گھروں سے وہ اتنا عام نہیں تھا، یا بغیر دوپٹے کے یا اس طرح سے، تو اس کو مایوس سمجھا جاتا تھا. لیکن آج جو ہے وہ وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ اس چیز کو ہمارے معاشرے میں ایکسیپٹ کر لیا ہے. تو اس لحاظ سے ہم کوئی مستقل قسم کی اس کی تعریف تو نہیں کر سکتے، لیکن ہر وہ چیز کہ جس کو معاشرہ قبول نہ کرے یا اس کے اپنے اخلاقی معیار ہیں یا اس کی روایات ہیں اس کے مطابق نہ ہوں، وہ اس کے ضمن میں آئیں. لیکن یہ اس کے اخلاقی معیار اور روایات وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے بھی رہتے ہیں، اور میڈیا کے اس پہ اثرات بھی ہوتے رہتے ہیں. جی صحیح. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بےہودگی اور قابل اعتراض ہونے کا پیمانہ طے کرنا جو ہے وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ معاشرے کی بھی ہے، حکومت کی بھی ہے. جو ہم حکومت کو کہتے ہیں تو وہ معاشرے کا ہی ایک ریپرزنٹیشن ہوتی ہے. اور ہمارے ہاں تھوڑا سا پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم ساری چیزیں حکومت پہ ڈال دی جاتی ہیں کہ وہی اس کا معیار جو ہے وہ طے کرے. حالانکہ سب سے پہلے تو خاندانی نظام ہوتا ہے، خاندان ہے کہ جو اپنے بچے کو کچھ اخلاقیات اور روایات جو ہے وہ بتاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک تعلیمی ادارہ ہے کہ جو اس کو اچھائی اور برائی میں تمیز سکھاتا ہے. ہمارے ہاں تھوڑا سا یہ ہو رہا ہے اتنے عرصے میں کہ یہ جو دو ادارے میں کہہ رہا ہوں کہ خاندان اور پھر تعلیمی ادارے، یہ اپنا وہ کردار ادا نہیں کر رہے. اس کے برعکس جو ہے وہ میڈیا کا جو کردار ہے وہ سب کے سامنے ہے. اشتہار بازی کی جو صنعت ہے جسے ایڈورٹائزنگ کہتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ جب تعلیمی ادارے اور والدین اپنا کردار ادا نہیں کر رہے، اور پھر دوسری طرف جو دوسری چیزیں ہیں اس سے پھر ہماری اخلاقی اقدار کو یا فحاشی اور یعنی کہہ لیں، بےہودگی کہہ لیں، وہ ساری چیزیں فروغ پا رہی ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ اس میں حکومت کا بھی کردار ہے، اور اس میں قانون سازی ہے کہ جو ہو سکتی ہے آپ کے قومی اسمبلی میں، سینٹ میں. لیکن جب بھی اس میں اگر ہم پچھلے ہفتے میں کچھ دینی جماعتوں نے انہوں نے کوشش بھی کی، تو سب سے پہلے تو وہی سوال اٹھا جو آپ نے کہا کہ یہ فحاشی کی تعریف کیا ہے، اور اس کو اسی تعریف کے اندر جو ہے وہ الجھا دیا گیا. تو مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے اس سوال کو معاشرے میں اٹھایا بھی ہے تو اس فرد کے ساتھ کوئی نظریاتی اختلاف کی وجہ سے جو اچھے خاصے معتبر لوگ تھے معاشرے کے، انہوں نے بھی جو ہے وہ اس چیز کو متنازع بنا دیا گیا تھا. جی صحیح. عاصم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکال کے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. جزاکم اللہ خیر. جی یہاں پہ آپ سے میں بات یہ کرنا چاہوں گا کہ پروگرام جب سے شروع ہوا ہے فحاش مواد جو ایک لفظ ہے وہ آ رہا ہے بار بار کہ فحاش مواد، اور میڈیا پہ فحاش مواد یہ اس طرح سے. تو اصل میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ فحاش مواد ہے کیا چیز؟ اس کو کس چیز کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے یہ غلط چیز ہے؟ دیکھیں جی، اصل میں فحش مواد جو ہے، جو فحش مواد ہے یا بے حیائی پر مبنی مواد ہے، یہ دو طرح کا ہے. ایک تو تحریری شکل میں ہے، اور ایک یہ میڈیا کی شکل میں ہے، یا جس کو آپ سکرین کی شکل میں کہہ سکتے ہیں وہ ہے. دراصل فحش مواد یہ آج سے نہیں ہے، یہ بہت دیر سے چل رہا ہے. آپ کو یقیناً یہ بات یاد ہوگی، آپ کے علم میں ہوگی کہ یہودیوں کی ایک بہت بڑی تنظیم ہے ماسونیہ، فری میسنز. جی. یہ یہودیوں کی خفیہ ترین تنظیم ہے اور سب سے خطرناک تنظیم ہے. اگر آپ اس کا نظام پڑھیں اور ان کے نکات پڑھیں اور ان کا جو ڈھانچہ ہے پورا وہ پڑھیں آپ ان کا، تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ سب سے خطرناک تنظیم جو یہودیوں کی وہ ماسونیہ ہے، فری میسنز ہیں. یہ آج سے تقریباً یعنی
1900 سال پہلے ان کی بنیاد رکھی گئی یہودیوں کی طرف سے اور عیسائیوں کی طرف سے بنیادی طور پہ. پھر بعد میں خاص انہوں یہ یہودیوں کے اعلیٰ کار بنے اور بعض ادوار ان پر ایسے بھی آئے کہ یہ عیسائیوں کے اعلیٰ کار رہے اور بعض ادوار ایسے بھی آئے کہ یہودیوں عیسائیوں کے مشترکہ اعلیٰ کار رہے. ان کے تنظیمی ڈھانچے کے اندر یہ بات شامل ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں بالخصوص اور انسانی معاشروں میں بالعموم ایسی چیزوں کو داخل کیا جائے جس کی وجہ سے وہ اپنے دین پر مضبوط نہ رہ سکیں. وہ دین عیسائیت کا ہو، وہ یہودیت کا ہو، اسلام کا ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہرحال جو شخص عیسائیت کے دین پر ہوگا وہ بہت جلدی بے حیائی کو قبول نہیں کرے گا. اور اسی طرح اسلام تو کھڑا ہی حیا پر ہے اور اسلام کا یہ ایک بنیادی ستون ہے. تو گویا کہ یہ ماسونیہ، یہ فری میسن جو ہیں بڑی دیر سے انسانی معاشروں کے اندر اس بے حیائی کو پھیلانے میں ایک بنیادی کردار ادا کر رہے ہیں. لیکن اس کے جتنے بھی ارکان ہیں یا اس کے جتنے بھی ممبرز ہیں ان سے یہ حلف لیا جاتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کام کریں گے اس شرط پر کہ آپ کا ہمارے ساتھ تعلق کا علم صرف ہمیں ہوگا اور کسی کو نہیں ہوگا. اس میں بعض اوقات آپ کے بڑے بڑے وزراء بھی شامل ہو سکتے ہیں. اس میں بعض اوقات آپ کا صفائی کرنے والا جو بلدیہ کا عملہ ہے وہ بھی شامل ہو سکتا ہے. اس میں معاشرے کے عام لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں. اس میں آپ کے یونیورسٹیز کے پروفیسرز بھی ہو سکتے ہیں. کوئی بھی شخص جس کو وہ معاشرے میں مؤثر سمجھتے ہیں اور اس کے عمل کو مؤثر سمجھتے ہیں وہ اس کو استعمال کرتے ہیں. اس کو استعمال کرنے کے بعد اصل میں اس سے کس طرح کام لیتے ہیں. پہلے اصل میں آپ کو پتہ ہے جو دور گزرتا ہے، وقت گزرتا ہے تو اس کے تقاضے بدلتے ہیں اور حالات بدلتے ہیں. پہلے یہ سب چیزیں نہیں تھیں اور یہ ایجادات نہیں تھیں تو یہ تحریری طور پر جو ہے یہ فحش مواد معاشروں کے اندر موجود تھا اور باقاعدہ طور پر جاہلیت کے معاشرے میں بھی اور اسلام کے آنے کے بعد بھی یہودیوں، عیسائیوں میں اور دوسرے معاشروں میں اور یونانی معاشروں کی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو وہاں آپ کو یہ ساری چیزیں لکھی لکھائی مطلب 1000 سال پہلے کی، 1500 سال پہلے کی مل جاتی ہیں جن کو آج آپ سکرین کی شکل میں دیکھ رہے ہیں. لیکن جو تحریری مواد ہے اس کا اثر بہت جلدی کسی بھی شخص پر یا کسی بھی انسان پر مرتب نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایک چیز کو پڑھتا ہے، پھر جب وہ اس کو تنفیذ کرنے کے لیے جاتا ہے، اس کی امپلائمنٹ کے لیے جاتا ہے اور اس کی امپلائمنٹ کے لیے کوشش کرتا ہے تو پھر وہ اس کے ساتھ اپنے لیے کئی ایک رکاوٹیں دیکھتے ہوئے وہ اسے رک جاتا ہے. جب یہ تحریری مواد کا مرحلہ ختم ہوا اور پھر نئے اور جدید دور جس کو ہم کہتے ہیں اس کے اندر جب ہمارے پاس سکرین آ گئی، پہلے سے ہمارے پاس ٹی وی آیا وہ بلیک اینڈ وائٹ تھا، پھر آہستہ آہستہ ہم جو ہے وہ سوشل میڈیا کی طرف آ گئے، فلمیں تیار کر لی گئی مختلف ملکوں کے اندر. آہستہ آہستہ جو ہے یہ مواد جو ہے یہ فحاشی کا حتیٰ کہ اب موبائل کی صورت میں، نیٹ کی صورت میں ہر شخص کی جیب میں، اس کے ہاتھ میں موجود ہے. تو اب وہ اس کو باقاعدہ اس کی تنفیذ کر کے، اس کی امپلائمنٹ کر کے وہ دکھاتے ہیں فلم کے اندر یا کسی ویڈیو کلپ کے اندر کہ اگر تم نے یہ بے حیائی کا کام کرنا ہے تو اس کے سامنے تمہارے لیے یہ رکاوٹیں ہیں تو تم نے یہ ساری رکاوٹیں اس طرح دور کرنی ہیں. یہی سکھایا جاتا ہے نا. پھر اس لیے جب وہ بے حیائی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے کرنے کے لیے وہ کسی کو قتل کرنا پڑے، کسی کی چوری کرنی پڑے، کسی کی ڈکیتی کرنی پڑے، کسی کا مال غصب کرنا پڑے، کسی کا کوئی بھی نقصان کرنا پڑے، وہ اس نقصان کو مطلب اس نقصان کی ساری حدیں کراس کر کے وہ اپنے اس بے حیائی کے کام کا مرتکب ہو جاتا ہے، اس کا ارتکاب کر لیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ سارا کچھ وہ ایک سکرین پر دیکھ چکا ہوتا ہے. اس سے پہلے یہ مواد موجود تھا تحریری شکل میں لیکن اس کی تنفیذ لوگوں کے سامنے نہیں تھی کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ایسے کرے گا، پھر وہ ایسے کرے گا، پھر ایسے یہ بے حیائی پھیلے گی. لیکن جب انہوں نے جدید دور کے اندر ان جدید چیزوں کو استعمال کر کے باقاعدہ معاشروں کو یہ بے حیائی سکھائی گئی اور اس کو لانچ کیا گیا. اور شاید آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ میں نے ماسونیہ جس تنظیم کا نام لیا ہے ان کے کچھ رموز ہیں، ان کے کچھ نشانات ہیں، کچھ علامات ہیں ان کی. وہ اگر آپ یہ جو بڑے بڑے بدکار ہیں، ہم تو ان کو بدکار ہی کہتے ہیں جو بے حیائی پھیلاتے ہیں، جن کو ہمارے معاشرے میں یا ہمارے لوگ فنکار کہتے ہیں یا شوبز کے لوگ ہیں یا اداکار ہیں، مرد ہیں یا عورتیں ہیں، میل ہیں یا فیمیلز ہیں. آپ کبھی دیکھیں گے ان کے کپڑوں پر، ان کے جسموں پر، ان کی فلموں کے اندر یا ان کے ویڈیو کلپس کے اندر یا ان کے ایڈز جو یہ فیس بک پر یا واٹس ایپ پر یا نیٹ پر یہ دیتے ہیں ان پر خاص علامات ہوتی ہیں. کبھی آپ ماسونیہ کی کتابیں یا ماسونیہ کی جو مطلب ریفرنس کی بکس ہیں اگر آپ دیکھیں جو 800 500 700 800 سال پہلی ہیں، یہ ساری علامات آپ کو ان کتابوں میں نظر آئیں گی.
اور مجھے کئی دفعہ تعجب ہوتا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ مطلب ایک چیز آپ مطلب فیس بک پر دیکھتے ہیں، وہ کسی بھی ایڈ میں موجود ہے، وہ ایڈ انڈیا سے آیا ہے یا وہ برطانیہ سے آیا ہے یا اس کا ہے یا اس کا ہے، پھر میں دیکھتا ہوں کہ وہی جو علامت ہے وہ ماسونیہ کی کسی نہ کسی ریفرنس بک سے مل جاتی ہے۔ اس پر تعجب ہوتا ہے کہ کس طرح وہ لوگ انتہائی خفیہ طریقے سے ہمارے معاشروں پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں اب جب یہ جو بے حیائی کا ایک مطلب سیلاب چل رہا ہے، اس کے اندر جو نوجوان نسل ہماری اس کا شکار ہو رہی ہے، وہ تمام حدیں کراس کر جاتی ہیں۔ وہ عزت کی ہیں، وہ مال کی ہیں، وہ جان کی ہیں، وہ خون کی ہیں، وہ کیوں کراس کر جاتی ہے؟ اس کے پیچھے پورا ایک ذہن ہے، اور وہ ذہن کہاں سے بنتا ہے؟ وہ ذہن آپ کا میڈیا بناتا ہے، وہ ذہن فلمیں بناتی ہیں، وہ ذہن ہمارے ان ایڈ سے اور ویڈیو کلپ سے بنتا ہے جو فیس بک پر اور واٹس ایپ پر شیئر کیے جاتے ہیں۔ پھر وہ اس کی جب تنفیذ ہوتی ہے معاشرے کے اندر، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو غلط ہو گیا ہے، یہ تو ہمارے قانون کے خلاف ہے، یہ تو اس کے خلاف ہے، یہ تو اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، یہ اسلامی معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، یہ کون سا اسلامی معاشرہ ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے مواد کیا اس کو دیا گیا۔ تو یہ اصل میں مواد ہے جو اس طریقے سے انسان پر اثر انداز ہوتا ہے آہستہ آہستہ آہستہ۔ اور یہ جو سکرین والا ہے، یہ اس لیے جلد انداز ہوتا ہے کہ وہ اس کو دیکھتا ہے، اس کی تنفیذ دیکھتا ہے، اور اس کو مطلب ایک ہے آپ کسی کو صرف کہانی لکھ کر دے دیں، اور ایک ہے آپ اس کی تنفیذ، اس کی امپلائمنٹ کر کے دکھا دیں۔ آپ اس کو دکھا دیتے ہیں کہ ایک لڑکے نے ایک لڑکی کے ساتھ محبت کی، پہلے 1 سال 2 سال اس کا وہ فیئر چلتا رہا، اس کے بعد اس نے اس کے باپ کو قتل کر دیا یا اس کی ماں کو قتل کر دیا، یا اس کے وہ گھر سے بھگا کر اس کو لے گیا، عدالت میں جا کر اس نے کورٹ میرج کر لی، اور اس کی زندگی گزر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ہوتا ہے نا یہ سب۔ اور ان فلموں کے اندر کیا ہے؟ یہی کہانیاں ہیں، اور تو کچھ نہیں ہے نا۔ اور اسی طرح اس جگہ پہ پھر ان لوگوں کا مطلب اگر آپ فار ایگزامپل آپ کسی ڈائریکٹر سے جس نے یہ ڈرامہ یا فلم بنائی ہے، یا ان سے سوال اٹھائیں، ان سے پوچھیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو وہی چیز بناتے ہیں جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو وہ اس میں پھر جس طرح کی لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، لوگ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو اسی چیز کو سامنے رکھ کے وہ بناتے ہیں۔ تو مین بنیادی چیز تو وہ لوگوں کی پسند آگی، لوگ ایسا چیز دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بناتے ہیں۔ اگر لوگوں کو پسند نہیں ہے تو وہ کیوں جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، یا گھر کی اسکرین پہ کیوں لگاتے ہیں؟ تو آپ نہیں سمجھتے ان ساری چیزوں میں بنیادی طور پہ ایک گھر کا جو ایک ماحول ہے اور گھر کی جو تربیت ہے وہ ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہے؟ دیکھیے، لوگوں کی پسند کی بات تو آپ نے کی، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے اور یہ کی بھی جاتی ہے، لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ آج سے 50 سال پہلے تو یہ لوگوں کی پسند نہیں تھی، آج سے 60 سال پہلے تو یہ لوگوں کی پسند نہیں تھی۔ لوگ تو اپنی گلی میں گزرتے ہوئے شخص کی اونچی آواز کو سننا پسند نہیں کرتے تھے، لوگ تو اپنے شہر کے اندر کوئی ننگے چہرے والی عورت نہیں دیکھتے تھے۔ تو یہ لوگوں کی پسند کس نے بنائی ہے؟ یہ لوگوں کی پسند کیسے بنی ہے؟ یہ لوگوں کا ذہن بنایا گیا ہے مختلف طریقوں سے۔ جب تک لٹریچر چلتا تھا تب تک ناول اور ڈائجسٹ اور فیملی میگزین کے نام سے لوگوں کا ذہن بنایا گیا، ان کو جھوٹی جو ہے وہ پیار اور محبت کی اور لو سٹوریز ان کو سنا کے اور پڑھا کے ان کا ذہن بنایا گیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب یہ باغ تیار ہے، اب اسے پھل لینے کا وقت ہے، جب وہ باغ تیار ہو گیا تو انہوں نے باغ کو تیار کرنے کے بعد اس کے سامنے ایسی صورت لا کے رکھ دی کہ جو کچھ تم نے پڑھ لیا ہے اور جو کچھ ہم تمہیں پڑھا رہے ہیں یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں صرف، اور ہم تم کو دکھاتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوتا ہے دنیا میں۔ تو گویا کہ یہ لوگوں کی پسند بنائی گئی ہے، ذہن بنایا گیا ہے۔ باقی رہی گھر والی بات تو اس میں کوئی شک نہیں کہ گھر انسان کا بنیادی مدرسہ ہے، بنیادی اسکول ہے، بنیادی ادارہ ہے جس کے اندر انسان اپنی ماں کی گود سے اس کی تربیت شروع ہوتی ہے، اور وہ اپنے گھر میں ہی اخلاقیات اور اقدار اور معاشرے کی اجتماعی اقدار وہ سیکھتا ہے۔ لیکن اس میں جیسے آپ نے پہلے شروع میں بات کی تھی، تحریک آزادی نسواں جو ہے، اس تحریک آزادی نسواں نے اس گھر کے ادارے کو اور گھر کے مدرسے کو تباہ کر دیا ہے۔ مطلب جب ایک عورت صبح اس نے 8 بجے ڈیوٹی پر پہنچنا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کس وقت مطلب اپنے بچے کو صبح اسکول کے لیے تیار کرے گی اور اس کو اسکول جانے کے آداب بتائے گی اور گھر سے نکلنے کی دعا پڑھائے گی، اور وہ اسکول جائے گا، پھر وہ واپس آئے گا تو اس کی والدہ اس کا استقبال کرے گی، اس کو پوچھے گی کہ آج اسکول میں کیا ہوا، تمہارا اس کے ساتھ کیا معاملہ تھا، کیا ہوا۔ یہ ساری چیزیں جو گھر کے اندر ایک لازمی گھر کا حصہ ہیں، یہ تو تحریک آزادی نسواں نے ان کو تیزی سے ختم کر رہی ہے۔ تو پھر گھر تربیت کیسے کرے گا؟ گھر تو تربیت تب کرے گا جب عورت گھر میں بیٹھے گی، اور جب صبح عورت 8 بجے نکلے گی اور 2 بجے تھکی ہوئی اپنے گھر میں آئے گی، اور والد بھی صبح 8 بجے نکلا گھر رات 2 بجے آئے گا
یا رات 10 بجے آئے گا گھر تھکا ہوا، تو تربیت کون کرے گا؟ بچے کی تربیت کون کرے گا؟ گھر تربیتی ادارہ کیسے بنے گا؟ یہی تو خطرناک سازش ہے مغرب کی اور یورپی ممالک کی اور اس ماسونیہ کی تنظیم کی، کہ ان کی جو نوجوان نسل ہے اس کو اس کی تھنکنگ پاور ختم کر دو، وہ اس قابل ہی نہ رہے کہ ہمارے خلاف وہ کھڑی ہو سکے۔ اسی چیز کو مولانا صاحب ہم آگے اور جاری رکھیں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ JUI کے میڈیا ایڈوائزر شوکت اللہ خٹک صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوکت اللہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکال کے ہمارے پروگرام میں شرکت کی۔ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے معاشرے میں بڑھتی ہوئی فحاشی کے اسباب اور اس کا حل۔ تو اسی سلسلے میں آپ کا تعلق ایک اسلامی سیاسی جماعت کے ساتھ ہے، تو میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ موجودہ حالات میں جس طرح سے سیاسی پارٹیز کے ساتھ خواتین ابھی منسلک ہیں، اور آج کل جو ایک ٹرینڈ سا بن گیا ہے جلسے جلوسوں کا نکلنے کا، اور پھر میڈیا کا خصوصی طور پہ خواتین کو ہائی لائٹ کرنا، تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور اس کی روک تھام کے لیے آپ کیا کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کو اور دوسری سیاسی جماعتوں کو کیا رول ادا کرنا چاہیے؟ تو اس میں تو بات یہ ہے کہ واقعی یہاں پہ پہلے جو سیاسی پولیٹیکل پارٹی تھی، اس میں مذہبی پارٹیاں بھی ہیں اور سیاسی پارٹیاں، یعنی جو مذہب کے ساتھ نہیں ہے، سیکولر، جن کو بائیں بازو والے اور دائیں بازو والے اس طرح ایک اصطلاح ہے یہاں ہمارے ملک میں۔ تو جو بائیں بازو والے تھے تو سیاسی جماعتیں، ان کے اندر بھی یہ ٹرینڈ نہیں تھا کہ بھائی لڑکیوں کو باہر اور اس طرح وارہ گردی اور اس طرح ڈول تماشے انفرادی طور پر اگر کوئی وہ کر لے کسی، لیکن میڈیا پہ اتنا زیادہ جو ہے اب جو ٹرینڈ بنا ہوا ہے، تو اس پر افسوس ہے۔ اور اس کے لیے مطلب یہ ہے کہ یہ جو فحاشی اب زیادہ پھیل رہی ہے اس ملک میں، اور اس کی جو اسباب ہے، اور اس کی ہم تو اس نقطہ نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی آزادی کا جو پس منظر ہے وہ پوری دنیا کی آزادی سے جدا ہے۔ یعنی اس کا پس منظر ایک اسلامی ریاست، ایک نظریہ، ایک مملکت، اس طرح چیزیں تھی۔ تو کم از کم اس ملک کے جو روایات ہیں، اور مطلب یہ ہے جو یہاں پہ مطلب یہ ہے مذہبی روایات ہے، ہمارے علاقائی ٹریڈیشنل اور یہ روایات ہے اپنے، تو اس کو اگر دیکھا جائے تو اس تناظر میں یہ ٹرینڈ جو بنا ہوا ہے کہ بھائی، اور اب یہ مطلب اس میں زیادہ لوگ، یعنی پولیٹیکل اس میں کوئی وہ نہیں ہے، سوچ نہیں ہے، یہ صرف ان فحاشوں کے پیچھے جاتے ہیں۔ یہ تو ہم نے جو لاسٹ میں دھرنا ہوا تھا 4 مہینے، اس میں زیادہ یعنی انڈیویجول نجی محفلوں میں یہ بات یہاں پہ نوشہرہ یہ علاقوں میں لوگوں سے، جوانوں سے سنتے تھے کہ ہم تو وہاں سیر سپاٹے کے لیے گئے تھے، بہت اچھا مجرا بنا ہوا تھا، اور بہت بڑے یعنی اسلام آباد اور پنڈی میں برگر فیملی لوگ زیادہ ہے، یعنی آوارہ گرد، اس کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اور مطلب یہ ہے حکومت کو چاہیے اور کو کہ ان چیزوں پہ نظر رکھے اور کوئی ضابطہ اخلاق ہو۔ اور میں تو یہ بھی کہوں کہ آج کل جو مطلب یہ ہے گلوبلائزڈ ویلیج ہو گیا، دنیا پوری دنیا ایک ویلیج، اور پھر انٹرنیٹ، اور پھر یہ کالج یونیورسٹیوں میں لڑکیوں کے یہ اینڈرائڈ موبائل اور اس طرح جو ٹچ یہ چیزیں جو آ گئی، بہت زیادہ کیسز زیادہ ہو گئے۔ ایک ڈسٹرکٹ میں اگر میں آپ کو بتاؤں، بہت زیادہ ان چیزوں کی وجہ سے جو ہے ایٹیچیوڈ ختم، کریکٹر ختم، اور مطلب روایات ختم، بہت بڑی طوفان آ رہی ہے ہمارے اوپر۔ تو یہ ہے کہ اس کے لیے کچھ ضابطہ اخلاق اور حکومت کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے پورے نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن ہم اپنے پلیٹ فارم سے اس کو خوب، یعنی ہماری پارٹی تو مولانا فضل الرحمان صاحب وہ بھرپور اپنے یعنی مطلب مذہبی اقدار اور مشرقی تہذیب، اور وہ تو پہلے سے بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ ایجنڈے پہ لوگ آ رہے ہیں، اور ایجنڈے کے ساتھ یہ جو ہے ہمارے پاکستان کو آوارہ گردی کی طرف، آزاد مادر پادر آزاد معاشرے کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں وقت نے ثابت کر لی، یہ کوئی ایسی وہ نہیں ہے۔ ہماری جماعت کی جو موقف اور پالیسی تھی یہ اور بھی ثابت ہو جائے گا، 50% سے زیادہ سب ثبوت آ گئے، اور بھی آ جائیں گے کہ بھائی یہ کیا تھا اور کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوگا، نا۔
تو یہ چیزیں ہیں. جی اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے اور ہمارے لوگ جو ہیں مغربی ثقافت سے بہت جلد متاثر ہو جاتے ہیں، اور اس کی مثال جو ہے یہ 14 فروری جو ویلنٹائن ڈے ہے، یہ اس کی مثال ہمارے سامنے ہے، جس کو اب میڈیا کی طرف سے بھی اور گورنمنٹ کی سطح پہ بھی کسی بھی قسم کی کوئی روک تھام نہیں ہوتی، بلکہ اس کو اور فروغ دیا جاتا ہے. تو آپ اس کی روک تھام کے لیے آپ کی جماعت کی طرف سے یا آپ کی پارٹی کی طرف سے کوئی چیز سامنے آئی ہے، یا حکومت سے کسی قسم کا کوئی اس کے روک تھام کے لیے مطالبہ کیا گیا آپ کی طرف سے؟ تو یہ تو ایک یہ ہے کہ ہماری پارٹی سے مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی یعنی ثقافتی باتیں ہیں، جتنی بھی مطلب یہ جو چیزیں جس کا قرآن اور سنت یا معاشرے میں لوگوں کے لیے مفاد عامہ کے لیے کوئی ضرورت نہ ہو، بے جا کسی چیز پہ خوشیاں منانا اور پھر پیسے صرف کرنا جس کا حاصل کوئی نہ ہو، جس سے کوئی فائدہ نہ ہو، تو یہ تو ہماری پارٹی والے جتنی بھی ہم یہ کل طور پر یہ کہتے ہیں کہ بھائی یعنی ہماری مذہبی پارٹی ہے، اور مذہبی پارٹی کے اندر تو مذہب کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. تو اس پر تو ہم اس کو ضرور یہ جو ڈیز آتے ہیں اسی طرح فحاشی اور یعنی کو تو ہمارے پاس جو اپنا میڈیا ہے، یعنی فرائیڈے سرمنیز ہے، یہ جمعے کے خطبے ہیں، یہ ہمارے ائمہ خطبہ یہ دیتے ہیں. تو یہ ہمارا پبلک گیدرنگ ہے، اس طرح جلسے ہے، ختم قرآن، اس طرح بہت بڑے موقع، اس میں کھل کے ہم اس پہ بات کرتے ہیں. اب الیکٹرانک میڈیا ہماری بات کو نہ لے، پرنٹ میڈیا نہ لے، کیونکہ وہ ایک ایجنڈے کے تحت یعنی یہاں پہ اب ہمارے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں. نوشہرہ میں ہمارا یوتھ کانفرنس ہوا، اس میں الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا نے ہمارے مولانا کی کچھ پکچر اور اس کی وہ کنٹروورشل یہ کہ دوسروں کے لیے اگر کنٹروورشل ہو اس طرح کچھ باتیں لی ہیں، اور اس کی پازیٹیولی اس نے جو تقریر کیا اس کو، اور پھر مطلب یہ جتنا مجمع تھا، گیدرنگ تھا، اس کی طرف کیمرہ بالکل لایا بھی نہیں کہ بھائی کتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں. تو یہ وہ پھر یہاں پہ جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ پھر ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو یہاں سے بیچتے ہیں، لیکن اسلام آباد اور کراچی میں مین آفس ہے، پھر ہیڈ آفس دبئی میں ہے، وہ مطلب وہاں سے پھر نہیں چلاتے ہیں، ہم تو بیچتے ہیں. یہ پشاور کی جو یہاں پہ بات میں کر رہا ہوں. جی چلیں شوکت اللہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت ہمیں دیا، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. جی ان کی بات کو ہی تھوڑا سا اور آگے چلائیں گے، اور آپ جس طرح سے ابھی بات کر رہے تھے مغربی تنظیموں کی کہ وہ کس طرح سے ایک منظم طریقے سے ایک سازش کے تحت جو ہے ایک سلسلہ جو انہوں نے کافی عرصے سے چلا کے رکھا ہوا ہے، جو آج کے دور میں میڈیا، سوشل میڈیا کے ہونے کی وجہ سے تیزی سے امپلیمنٹ ہو رہا ہے. انشاءاللہ اس چیز کو ابھی اور کنٹینیو کریں گے. ابھی یہاں پہ ہم ایک مختصر سا ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. جی ناظرین، ویلکم بیک. آپ کو دوبارہ سے اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. مولانا صاحب، بریک سے پہلے ہماری بات چیت چل رہی تھی، ایک تنظیم کا نام آپ نے لیا تھا اور اس کے جو خفیہ عزائم ہیں ان کے بارے میں بات چیت چل رہی تھی. تو اب اس کو اس نظر سے دیکھا جائے کہ اسلام کے دشمن جو ہیں وہ تو شروع سے ہیں، جس طرح سے رحمان اور شیطان والی ساری کہانی ہے. شیطان جو ہے وہ اپنے وہ کیا کہتے ہیں چیلوں کو، اپنے ساتھیوں کو ان کا استعمال کرتا رہتا ہے، لیکن اس کی روک تھام کے لیے اور اس چیزوں سے بچنے کے لیے جس طرح سے ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اس فحش مواد سے بہت تباہی کی طرف جاتی جا رہی ہے، اپنی زندگی جو ہے، اپنی جوانیاں ختم وہ کر رہے ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے آپ کی نظر میں کیا تدابیر ہیں؟ ان سے بچا کیسے جائے؟ دیکھیں جی، میں یہاں اپنی بات کو تھوڑا سا بڑھانا چاہتا ہوں اس اعتبار سے. جو مغربی تنظیمیں ہیں یہ صرف ایک تنظیم نہیں ہے، یہ تو میں نے ایک تنظیم کی طرف ہلکا سا آپ کو اشارہ کیا ہے. اگر آپ عیسائی مشنری ادارے، ان کی جو ان کا نظام ہے یا ان کا تنظیمی ڈھانچہ ہے یا جو ان کے قواعد و ضوابط ہیں یا ان کے منشورات اگر آپ پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں. ابھی 1995 میں یا 94 میں، یعنی آج سے تقریباً 20 سال پہلے، ایک جو آخری معتمر انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی فرانس کے اندر،
اس کی اگر آپ تفصیلات پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں. اس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر جو اس مؤتمر کا جو ہے وہ رئیس تھا, مدیر تھا, ذمہ دار تھا, اس نے یہ بات کہی مؤتمر کے آخر میں جو اعلامیہ بنایا گیا مشترکہ, اس اعلامیہ کے اندر ایک بات یہ کہی گئی کہ وہ اصل میں اعلامیہ جو ہے یہ مؤتمر جو تھا یہ عیسائی مشنری اداروں کا مؤتمر تھا, انٹرنیشنل کانفرنس تھی کہ دنیا کے اندر ہم لوگ کس طرح کام کر رہے ہیں اور آئندہ کس طرح کرنا چاہیے. تو اس میں انہوں نے ایک بات یہ بنیادی طور پر کہی کہ آج تک ہم اس بات پر کوششیں کر رہے تھے کہ مسلمانوں کو عیسائی بنایا جائے یا ہندوؤں کو عیسائی بنایا جائے. آئندہ ہم اپنی کوششوں کو اس پر صرف نہیں کریں گے, یہ ہم ویسٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں, اس نے کہا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان یا کوئی بھی ہندو جس معاشرے میں رہتا ہے اس کا عیسائیت کے مذہب کو قبول کرنا اور عیسائی ہو جانا یہ اس کے لیے بہت دشوار ہے, اس کے لیے بہت ساری رکاوٹیں ہیں. اس کا حل میں یہ پیش کرتا ہوں, یعنی اس نے انٹرنیشنل کانفرنس میں یہ باقی جو لوگ عیسائی مشنری اداروں کے بڑے بڑے ذمہ داران انٹرنیشنل لیول کے جمع تھے, اس نے کہا میں اس کا یہ حل پیش کرتا ہوں کہ تم مسلمان کو مسلمان ہی نہ رہنے دو, مطلب وہ نام کا تو مسلمان ہو لیکن اس کے اندر سے اسلام کی روح ختم کر دو, اس پر کام کیا جائے. یہ باقاعدہ انہوں نے وہاں اعلامیہ طے کیا. اب یہ اندازہ کریں, اور اس طرح کی کئی ایک چیزیں آپ کو مل جائیں گی اگر آپ عیسائی مشنری اداروں کی تاریخ پر مطالعہ کریں, جس سے بندے کو یہ حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ لوگ کس طرح اسلام پر اور مسلمانوں کی نوجوان نسل کو تباہ کرنے کے لیے منظم طور پر کام کر رہے ہیں. لیکن کیا ہماری بھی کوئی منظم کوشش موجود ہے, یا ہم اپنی اپنی جماعت کی بقا کی یا اپنی اپنی سیاسی پارٹی کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں, یا ہم اپنی اپنی کرسی کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں, یا ہم مطلب اپنی اپنی زندگی کی بقا جو ہے اس کی جنگ لڑ رہے ہیں, یا ہم نے بھی اپنے وہ ملک جس کو ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا اور اسلام کے لیے ہمارے والدین نے یا لاکھوں قربانیاں دی تھیں ہمارے بزرگوں نے, اس کو جس نظریے پر قائم کیا گیا تھا اس نظریے کی حفاظت کے لیے اور جس دین کے لیے اس کو بنایا گیا تھا اس دین کے لیے, یا انٹرنیشنل طور پر پوری دنیا کے مسلمان نوجوانوں کے لیے ہم نے ان کو اس فحاشی کے سیلاب سے روکنے کے لیے کون سا بند باندھا ہے, کیا اس کے لیے کوشش کی ہے, کیا اس کے لیے محنت کی ہے. تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں اس میں سب سے بنیادی کردار سب سے پہلے گھر کا ہے, کیونکہ بچہ گھر میں ہے, سب سے پہلے وہ اپنے گھر میں ہے, اس میں والدین کا بنیادی کردار ہے. چونکہ یہ میڈیا کا دور ہے, جس طرح کہ پہلے ابو بکر قدوسی صاحب فرما رہے تھے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم بچوں کو موبائل سے اور ان چینل سے روک دیں, لیکن ان کی تربیت کی جائے, ان کو بتایا جائے یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے, یہ اسلام کی تعلیمات کے منافی, ان کی تربیت کی جائے, ان کی ذہن سازی کی جائے, ان کی برین واشنگ کی جائے. سب سے پہلے گھر کا بنیادی کردار ہے. اس کے بعد پھر ہمارے سکولز ہیں, ہمارے تربیتی ادارے ہیں, ہمارے مدارس ہیں جہاں ہمارے بچے جاتے ہیں. تو افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے سکولز ایسے ہیں جو عیسائی مشنری اداروں سے متاثر ہیں, ان کا نصاب ان کے مشنری اداروں سے متاثر ہے, ان کے نصاب میں ان کی تعلیمی ڈھانچے نظر آتے ہیں ہمیں. تو ہمارے سکولوں میں بچوں کی تربیت اسلامی تعلیمات پر کی جائے, ان کو یہ بتایا جائے کہ تمہارے حرمت کے رشتے کون سے ہیں, احترام کے رشتے کون سے ہیں, ان کی یہ تربیت کی جائے کہ یہ تمہارا احترام کا رشتہ ہے, یہ حرمت کا رشتہ ہے, یہ حیا کا رشتہ ہے, یہ عزت کا رشتہ ہے. یہ بچوں کی تربیت کی جائے اس بات پر, نہ کہ ہم جو ہیں وہ اپنے مڈل سکولوں میں اور سیکنڈری سکولوں میں ایسے جو ہے وہ اسٹیج شو کروائیں کہ جیسے جو ہے وہ اس میں لڑکیاں اور لڑکے جو ہیں وہ مخلوط ماحول میں ایک ڈرامہ پیش کر رہے ہیں, اور یا ایک جو ہے وہ فلمی کلپ کو وہاں جو ہے وہ اس کو رول کرنے کی وہاں کوشش کی جا رہی ہے. یہ سب کچھ ہمارے یہاں اسکولوں میں آج کل چل رہا ہے. بلکہ ایسے اسکول جو زیادہ اچھا جو ہے وہ رول پلے کرتے ہیں ایسے ڈراموں میں یا ایسی چیزوں میں, ان کو معیاری اسکول سمجھا جاتا ہے کہ وہ آزاد ذہن کے لوگ ہیں. حالانکہ یہ جو آزادی ہے, یہ آزادی انسان کو حیا سے آزاد کر دیتی ہے, غیرت سے آزاد کر دیتی ہے, فکر سے آزاد کر دیتی ہے. پھر وہ دنیا کے اندر جو چاہے نقصان کرے وہ ہر چیز سے آزاد ہوتا ہے. پھر یہی اولاد جب بڑی ہوتی ہے پھر والدین آتے ہیں جی وہ ہماری بات نہیں مانتے, ہماری اطاعت نہیں کرتے. بھئی تم نے جو اس کو تربیت دی ہے اس تربیت میں تو آزادی تھی, اس میں تو کسی کی فرما برداری تھی نہیں. جس اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اور جس اللہ کا وہ بندہ ہے, جب تم نے اس کو اس اللہ کی فرما برداری نہیں سکھائی تو اب تمہاری فرما برداری وہ کیسے کرے. پھر اس کے بعد اس میں تیسرا کردار ہمارے معاشرے کا ہے.
ہمارے رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ملنے والے ہیں، ہماری سوسائٹی ہے، ہماری اجتماعی محافل ہیں، ہمارے اجتماعی مجلسیں ہیں، ہمارے اجتماعی پروگرام ہیں، ہمارے شادی بیاہ کے پروگرام ہیں، ہمارے غمی کے پروگرام ہیں، ہمارے گھروں میں عید کی خوشیوں پر پروگرامز ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہماری تربیت کا ایک بنیادی تربیت کے لیے بنیادی کردار کی حیثیت جو ہے وہ ادا کر سکتی ہیں. تو اس طریقے سے ہم مطلب یہ ہے اپنی اولاد کی، اپنے معاشرے کی تربیت کریں. باقی حکومت کا بھی یہ فرض ہے، گورنمنٹ کا یہ فرض ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو یہ سلطہ دیا ہے کہ وہ ملک کے اندر، اپنے سلطے کے اندر، اپنی قوت کے اندر، اپنی گورنمنٹ کے اندر یہ جو ہے وہ حیا کا اور غیرت کا اور رشتوں کے احترام کا نظام نافذ کریں. یہ ان کا فرض ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے. لیکن اگر وہ یہ نہیں کر رہے تو ہمیں یہ ساری ذمہ داری حکومت پر نہیں ڈال دینی چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے اپنے گھروں کی تربیت کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص حاکم ہے، اس کو اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. مجھے اللہ رب العالمین سب سے پہلے جو سوال کریں گے وہ اللہ رب العالمین مجھ سے میرے گھر کے بارے میں سوال کریں گے کہ تم نے اپنے گھر میں، اگر تمہاری بات مانی جاتی تھی اور تم گھر کے بڑے تھے، تم والد تھے، تم خاوند تھے، تم بڑے بھائی تھے، تو تم نے اپنے گھر میں اسلام کی تعلیمات کو نافذ کیوں نہیں کروائے؟ اسلام تو ہمیں یہ کہتا ہے. جب ہر شخص اس کو اپنی ذمہ داری سمجھے گا تو معاشرہ خود بخود درست ہو جائے گا. لیکن جب ہر معاشرے کا ہر فرد اس کو دوسرے پر ذمہ داری ڈال دے گا، ساری ذمہ داری حکومت پر ڈال دے گا اور یہ جو رسپانسبلٹی ہے یہ ساری گورنمنٹ کی بنا دے گا، تو پھر تو یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. صحیح. اب جس طرح سے ہمارا ٹاپک ہے، میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا، حیا جو ہے وہ کیا صرف خواتین کے لیے ہے یا مرد حضرات کے لیے بھی ضروری ہے؟ دیکھیں جی، حیا جو ہے یہ ایک اچھی عادت ہے اور ایک اچھا خلق ہے اور اخلاق کا ایک ستون ہے. یہ مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی ہے. ہر جو اچھا فعل ہے، جو احترام اور عزت کے دائرے میں رہ کر کیا جاتا ہے، اور اچھا جو عمل ہے یا اچھا قول جو ہے وہ حیا ہے. اور یہ حیا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے. یہ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی. اور یہ صرف اور یہ حیا زندگی کے تمام پہلوؤں میں، تمام امور کے اندر اس کا جو ہے وہ خیال رکھا جائے گا اور اس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا. جی، اسی چیز کو اور آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے ذہن میں کوئی ایک ایسی مثال کسی اسلامی ملک کی ہے جس نے قانونی طور پہ پردہ جو ہے اور اس کو لازم قرار دے دیا گیا ہو؟ دیکھیں جی، آپ کے سامنے ہے سعودی عرب کی مثال. اس کے اندر اس میں سعودی عرب کی مثال ہمارے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ اس حکومت کو آباد رکھے اور اللہ رب العالمین ان کی حفاظت فرمائے. اور جو اس کے خلاف اس وقت دنیا کے اندر سازشیں کی جا رہی ہیں یا مکروہ عزائم ہیں دشمنوں کے، اللہ تعالیٰ ان کو ناکام فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے اندر جو خرابی ہیں ان کی اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے اور جو خیر ہے اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے. یہ ایک بنیادی جو اب جو امتیازی خصوصیات ہیں سعودی عرب کی، اس میں سے ایک بنیادی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ عبائے کے ساتھ گھر سے نکلتی ہیں اور پردے کے ساتھ گھر سے نکلتی ہیں اور ایک حیا کی علامت بن کے گھر سے نکلتی ہیں. اور مطلب یہ ہے کہ مرد کے لیے وہ برائی سے بچنا بالکل آسان ہے، بالکل آسان ہے. وہ مطلب بازار میں جا رہا ہے، عورتیں بھی وہاں موجود ہیں لیکن عورتیں پردے کے ساتھ موجود ہیں. گورنمنٹ نے باقاعدہ اس کو پردے کو اپنی جو ہے وہ حکومت کے اندر اس کو لازم کیا ہے. حتیٰ کہ جو باہر کی عورتیں یہاں آتی ہیں وہ بھی پردے کے ساتھ اپنے گھر سے باہر نکلتی ہیں. پھر ادارہ ایک بنا دیا ہے ہیئۃ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کے نام سے. اس کے اندر لوگ ہیں ہر شہر میں، ہر علاقے میں، ہر دیہات میں، ہر گاؤں بستی میں. وہ باقاعدہ گلیوں کے اندر یا شہروں کے اندر یا شاپنگ مالز کے اندر یا مارکیٹوں کے اندر باقاعدہ ان کے دفاتر ہیں، آفیسز ہیں، وہ وہاں بیٹھتے ہیں. وہاں اگر کوئی ایسی عورت ان کو نظر آتی ہے جو بے پردگی کر رہی ہے یا وہ کسی ایسے کام کا ارتکاب کر رہی ہے جس کی وجہ سے وہاں شاپنگ مال میں یا مارکیٹ میں یا معاشرے میں بے حیائی پھیل رہی، تو اس کو روکتے ہیں، اس کو نصیحت کرتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں. اس کے ساتھ جو اس کا ذمہ دار خاوند یا اس کا والد یا اس کا بھائی ہے اس کو بلا کے نصیحت کرتے ہیں. یہ الحمدللہ نظام یہاں موجود ہے اور اس کی خیر و برکت تو ہر سلیم الفطرت آدمی کو اور ہر عقل سلیم رکھنے والے شخص کو نظر آتی ہے کہ جب وہ باہر نکلتا ہے تو وہ خود بھی محفوظ ہے اور اس کی عزت بھی محفوظ ہے. تو وہی جو سعودیہ کی یہ والی جو پالیسیز ہیں، امپلیمنٹیشنز ہیں، یہ ہم اپنے پاکستان میں اس چیز کو کارآمد بنانے کے لیے، امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دینی ادارے جو ہیں یا درسگاہ جو ہیں، مدارس جو ہیں، علماء کرام جو ہیں، ان کی طرف سے پہلا قدم اٹھانا چاہیے یا حکومت
خود اس بارے میں سوچ رہی ہے، یا آنے والے کچھ وقتوں میں پاکستان میں بھی ویسا ہی ماحول آ سکتا ہے جیسے سعودی عرب کا ہے؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ دینی ادارے جو ہیں اور مدارس جو ہیں اور علماء جو ہیں ان کے پاس سلطہ نہیں ہے، کنٹرول نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ان کی ذمہ داری ہے تربیت کرنا، عوام کی ذہن سازی کرنا، برین واشنگ کرنا، ان کو سمجھانا، ان کو نصیحت کرنا، ایسے کاموں سے روکنے کی تلقین جو ہے ان کو کرنا، اور جو اس کو بطور نظام جو ہے وہ نافذ کرنا ہے وہ تو گورنمنٹ نے کرنا ہے. جس کے پاس حکومت ہے، جس کے پاس گورنمنٹ ہے، اس نے اس کو نافذ کرنا ہے، اور یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو نافذ کرے، ورنہ اللہ رب العالمین کے ہاں اس پر جواب دہ ہے. اب آئندہ کیا پاکستان میں یہ نظام نافذ ہوگا یا نہیں ہوگا تو یہ اللہ رب العالمین جانتے ہیں، یہ تو مستقبل کی باتیں ہیں. لیکن جو اس وقت کافروں کی سازشیں نظر آ رہی ہیں اور جس طرح وہ اندرونی اور بیرونی لوگوں کو استعمال کر کے مسلمان ملکوں پر مسلمان ملکوں کو پریشرائز کر کے مسلمان ملکوں کے اندر سے اسلام کی تمام اقدار کو، معاشرتی اقدار کو ختم کر رہے ہیں، ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی. ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ شاید میرے علم کے مطابق سعودی عرب وہ دنیا کا واحد ہی ملک ہوگا جہاں عورت گاڑی نہیں چلا سکتی، ڈرائیونگ نہیں کر سکتی، صرف پردے کی وجہ سے، دین کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے. یہی وجہ ہے نا سعودی عرب میں اس کو اجازت نہ، عورت کو پردے جو ہے وہ ڈرائیونگ کی اجازت نہیں ہے. اور آپ جانتے ہیں اس بات کو، یا آپ نہیں جانتے تو آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ سعودی عرب اس وقت اس پر بہت زیادہ پریشر ڈالا جا رہا ہے. فیس بک پر مہمیں چلائی جا رہی ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے اور انٹرنیٹ کے ذریعے اور انٹرنیشنل فورمز کے اوپر باقاعدہ جو سعودی وزراء ہیں ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ تم اس کی اجازت کیوں نہیں دیتے، تمہاری عورتیں جو ہیں وہ ڈرائیونگ کیوں نہیں کر سکتی. تو مطلب آنے والے حالات میں کچھ ایسا ہم کہہ نہیں سکتے، لیکن ہمیں اللہ رب العالمین سے خیر کی امید ہے، اچھی امید ہے اللہ رب العالمین انشاءاللہ حالات کو بدلے گا، اور اللہ رب العالمین ایسے لوگ لائے گا پاکستان کے اندر بھی جو اس نظام کو نافذ کریں گے، اور جس بنیاد پر اور جس نظریے پر اس ملک کو بنایا گیا تھا اور لاکھوں عزتیں قربان کی گئی تھیں اور خون بہایا گیا تھا، انشاءاللہ وہ نظام اس ملک میں اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ نافذ کیا جائے گا. انشاءاللہ یہ نافذ تو ہوگا. یہاں پہ میں ذہن میں ایک چیز ہے، ایک سوال ہے، میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جس طرح سے وہ ہماری ایک بہن نے بھی ٹیلی فون پہ بات کی تھی اور بھی ایک کالر کی طرف سے آئی تھی بات کہ ایک مرد کی ذمہ داری ہے گھر، اپنی اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانا، ایک باہر کی جتنے بھی کام ہیں وہ کرنا، کما کے لانا، گھر والوں کو خوش رکھنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، اور خاتون کا کام ہے گھر میں رہنا. لیکن جب ایک بات کی جاتی ہے کہ ایک آدمی، اس کی اپنی خواہش تو ہوتی ہے اس کی ماں، اس کی بہن، اس کی بیٹی، اس کی بیوی گھر میں رہے یا گھر سے باہر نکلے تو پردہ کر کے نکلے، لیکن وہ خود، اس کی نظر میں حیا نہیں ہوتی اور باہر نکل کے گلی محلے بازار میں وہ دوسروں کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو نظر صاف نہیں ہوتی یا جو کچھ بھی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، ایسی اگر انسان کی سوچ ہو یا اس راستے پہ وہ چل رہا ہو تو وہاں بہتری آنے کے کتنے چانسز ہیں، یا آئے گی یا نہیں آئے گی؟ دیکھیں جی، اصل میں یہاں تو جو صورتحال آپ نے بتائی ہے اس میں دونوں طرف تربیت کی ضرورت ہے، کہ تربیت کی جائے. جو معاشرے کے لوگ ہیں وہ ایسے لوگوں کی تربیت کریں، مرد ہوں یا عورتیں، ان کی تربیت کی جائے دونوں صورتوں میں. اگر مردوں کا یہ معاملہ ہے تو اس کی تربیت کی جائے، اور اگر عورت کا یہ معاملہ ہے تو اس کی تربیت کی جائے، اس کو سمجھایا جائے اور اس کو پیار سے سمجھایا جائے، اس کو نصیحت کی جائے، اس کی اصلاح کی جائے، اس کو ایسے شخص کے ذریعے سمجھایا جائے جس کی وہ بات کو وہ مرد قبول کرتا ہے، یا وہ عورت ایسے شخص کی بات کو قبول کرتی ہے، اس کے ذریعے اس کو نصیحت کی جائے، اس کو سمجھایا جائے. اور اگر وہ اس کو پیار سے نہیں سمجھی تو اسلام نے اس پر سختی کا بھی حکم دیا ہے، سختی کی اجازت دی ہے اسلام نے. کیونکہ اصل میں یہ جو فحاشی اور بے حیائی ہے یہ صرف ایک شخص پر اثر انداز نہیں ہوتی، اور یہ صرف ایک گھر کو خراب نہیں کرتی، یہ پورے معاشرے کو خراب کر دیتی ہے، پورے محلے، پوری بستی کو خراب کر دیتی ہے. اس لیے شریعت جو ہے، اسلام جو ہے، اس کی بالکل قطعی اجازت نہیں دیتا. آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر سے مسجد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو مسجد سے نکلنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ رستے کے اندر مرد اور عورتیں اکٹھے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چل رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا. آپ نے فرمایا یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، اور فرمایا عورتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رستے کی ایک سائڈ پر چلا کرو، سختی سے حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور کہا کہ رستے کے درمیان میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ دیکھنے کے بعد صحابہ پریشان ہو گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اس عمل پر اتنا غصہ کیا ہے، حالانکہ یہ بغیر کسی ارادے کے تھا. تو اس طرح کی کئی ایک اور مثالیں ہمیں ملتی ہیں جس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اسلام نے اس میں سختی کی اجازت دی ہے. اگر نصیحت کام نہیں آ رہی یا اگر اصلاح اچھے طریقے سے کام نہیں آ رہی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پورا معاشرہ بگڑ جائے گا، جو ہے وہ پورا خاندان، اس کی جو ہے وہ عزت جو ہے وہ داؤ پر لگ جائے گی. پھر آہستہ آہستہ یہ چیزیں آپ کو پتہ ملکوں پر مؤثر ہوتی ہیں، پھر ملکوں کے ملک معاشرے سے تباہ ہو جاتے ہیں. صحیح. ابھی ہمارے پروگرام میں جس طرح سے آپ ہی کی طرف سے بات آئی تھی سوشل میڈیا کی، وہاں پہ مواد جو ہے ملتا ہے ہمارے نوجوانوں کو، انسانوں کو، تو اس کو اگر حکومتی سطح پہ روک دیا جائے، جس طرح سے یہ انٹرنیٹ پرووائڈرز جو ہوتے ہیں وہ پراکسیز جو ہیں بلاک کر دیتے ہیں، یا ایسی ویب سائٹس جو ہیں وہ نہیں کھل پاتی یا کھولنا چاہیں یا وہ نہیں ہوتی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر اس طرح کا کوئی اقدام اٹھایا جائے تو اس سے بہتری آئے گی؟ جی دیکھیں ضرور، کیوں نہیں. جب گورنمنٹ باقاعدہ طور پر ایسی ویب سائٹس یا ایسے مطلب فیس بک پر ایسے جو ہے وہ چیزیں ان کو بند کر دے گی تو اس پر بہت زیادہ مثبت تبدیلی آئے گی. کیوں نہیں آئے گی اس پر؟ کیونکہ جب ایک نوجوان کو یا ایک مسلمان کو یا ایک مرد یا ایک عورت کو کوئی ایسا مواد ہی نہیں مل رہا یا کوئی ایسی چیزیں نہیں مل رہی جو اس کی شہوان جو ہے وہ خواہش کو یا اس کی نفسانی خواہشات کو ابھار رہی ہیں یا اس کو شر کی طرف دعوت دے رہی ہیں، تو یقیناً وہ ماحول ہی ختم ہو جائے گا. لیکن جب آپ باقاعدہ طور پر اس کی ذہن سازی کر رہے ہیں، ہر وقت اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، اس کی ذہن سازی ہو رہی ہے، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ آپ اس کو روک سکیں؟ لیکن جب آپ اس کا وہ ذریعہ بند کر دیں گے جس ذریعے سے یہ شر پھیل رہا ہے، ایک سے دوسرے تک، دوسرے سے تیسرے تک، تیسرے سے چوتھے تک، جب یہ شر پھیلنا بند ہو جائے گا، جب اس شر کا دروازہ بند ہو جائے گا تو انشاءاللہ بہت بڑا فرق آپ کو معاشرے میں نظر آئے گا. پھر آپ صرف معاشرے میں وہ لوگ جو بگڑ چکے ہیں ان کی اصلاح آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. لیکن جب مسلسل وہ دروازہ کھلا ہے اور شر وہاں سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ آگے سے تو اصلاح کرتے ہیں لیکن پیچھے سے تو پھر شر آ رہا ہے. دروازہ تو آپ نے بند نہیں کیا، اصل تو دروازے ہیں یہ ویب سائٹ اور یہ فیس بک کے ایڈریس اور یہ ساری، یہ تو دروازے ہیں، یہ تو شر کے دروازے ہیں. اور اتنی تیزی سے یہ شر پھیلا رہے ہیں کہ دانستہ یا نہ دانستہ طور پر بہت پڑھے لکھے لوگ جو اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، وہ اس ذریعے کے اندر وہ فحاشی پھیلانے میں باقاعدہ استعمال ہوتے ہیں. صحیح. تو ابھی مرد حضرات کی بات ہوئی کہ وہ ہمارے جو علماء کرام ہیں ان کی ذمہ داری ہے وہ صرف اصلاح کر سکتے ہیں، بات پہنچا سکتے ہیں، تو وہ تو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں خواتین میں جو دعوتی سرگرمیاں ہیں اس میں ایک خاتون مبلغہ جو ہیں ان کا خصوصی طور پہ موجودہ حالات اور موجودہ دور میں کیا کردار ہونا چاہیے، کیا ذمہ داریاں ان کو نبھانی چاہیے؟ دیکھیں جی، اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے عورت کے ذہن میں مبلغہ کو یہ بات پیدا کرنی چاہیے کہ اسلام نے عورت کو کتنی عزت دی ہے. دراصل یہ ساری برائیوں کی جڑ جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ہم تمہیں عزت دیتے ہیں اور اسلام تمہیں جو ہے وہ ذلت و پستی کی طرف اور گمراہی کی طرف اور دقیانوسیت کی طرف اور پرانے دور کی طرف لے کر جاتا ہے. تو گویا کہ سب سے پہلے یہ کردار ادا کرنا چاہیے، عورت کی اس بات پر ذہن سازی کی جائے کہ اسلام نے عورت کو کتنی عزت دی ہے، اس بات پر اس کی تربیت کی جائے اور اس کو سمجھایا جائے، اور پھر اس کو یہ سمجھایا جائے کہ اس عزت کے اوپر کیا کیا اثرات ہیں جو اس کی ذات کے اوپر اور اس کے گھر کے اوپر اور اس کی فیملی کے اوپر اور اس کی سوسائٹی کے اوپر مرتب ہوتے ہیں. اور پھر اس کی اس بات پر تربیت کی جائے کہ یہ نعرہ جو تمہیں پیش کیا جا رہا ہے اور یہ جو ایک خوبصورت جو ہے وہ لالی پاپ تمہیں دے کر اسلامی معاشرے کو خراب کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، یہ اصل میں تمہاری ذات کے لیے اور تمہاری سوسائٹی کے لیے اور تمہاری فیملی کے لیے کتنا نقصان دہ ہے. یہ اس کو کردار ادا کرنا چاہیے. اگر وہ مبلغہ ماؤں کی مجلس میں بیٹھے تو ان کو یہ بات سمجھائے کہ جن بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے تم اپنے گھر سے صبح 8 بجے نکلتی ہو اور 12 بجے 2 بجے 3 بجے اپنے گھر میں آتی ہو، جب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو یہ تمہاری وہ عزت نہیں کریں گے جو یہ اس والدہ کی کرتے ہیں جو صبح بھی نکلتے ہوئے ان کو کھانا بنا کے دیتی ہے اور واپسی پر بھی ان کے استقبال کے لیے دروازے میں بیٹھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ بیٹی ہے تو اس کی بھی یہ تربیت، اس کی یہ ذہن سازی کی جائے کہ جو تمہاری عزت تمہارے باپ کی طرف سے، تمہارے بھائیوں کی طرف سے تمہارے گھر میں، وہ باہر بازاری لوگ، جاہل لوگ، گنوار لوگ، وہ تمہاری عزت کے ساتھ کھیلنے آتے ہیں، وہ تمہارا احترام کرنے نہیں آتے، اور تمہیں کسی کاؤنٹر کے اوپر یا کسی جو ہے وہ فارم کے اوپر یا تمہیں کسی آفس میں اس لیے بٹھایا جاتا ہے کہ تمہاری جاب سستی ہے، تم تھوڑے پیسوں میں جاب کر لیتی ہو، تمہیں اس لیے وہاں بٹھایا جاتا ہے کہ وہ اپنا کسٹمر بڑھانا چاہتے ہیں، ان کو تمہارے ساتھ کوئی محبت نہیں ہے، وہ اپنا کاروبار بڑھانا چاہتے ہیں، وہ اپنا بزنس بڑھانا چاہتے ہیں، وہ اس لیے تمہیں وہاں بٹھا رہے ہیں. یہ بات اس کے ذہن میں ڈالی جائے
اور یہ بات اس کو سمجھائی جائے, اس کی تربیت کی جائے اس بات پر کہ مقاصد کیا ہیں. اصل میں جو مبلغہ ہے یا مبلغ مرد ہے یا مبلغہ عورت ہے, اس کو وسیع الاطلاع ہونا چاہیے, اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آخر یہ جو سیلاب ہے یا یہ جو فحاشی کا ایک پورا ایک بنا یہ جو ایک سلسلہ چل رہا ہے, یہ ایک باقاعدہ پلان ہے. یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ بس یہ چل پڑا ہے اور یہ آ گیا ہے اور یہ بڑھ جائے گا اور ختم ہو جائے گا. یہ ایک پلان ہے. اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں, اس کے پیچھے کیا اہداف ہیں, وہ ہماری عورتوں کو سمجھائے جائیں تو یقیناً ہر سمجھدار آدمی سمجھتا ہے, اور وہ جو صاحب بصیرت ہے وہ اس کے اثرات اپنے معاشرے میں دیکھ رہا ہے, اور وہ یقیناً بات اس کی سمجھ میں آ جاتی ہے. اور اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام ہماری ماں اور بہنوں کے ذہن جو ہے وہ خیر کی طرف کھول دے اور شر سے جو ہے وہ ان کو دور فرما دے. صحیح. اور اس طرف جس طرح سے ہماری بات چیت ہوئی کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ اس میں برائی کے سارے اسباب موجود ہیں اور آسانیاں ہیں وہاں پہ, اور اسی طرح سے سوشل میڈیا جو ہے آج کا نوجوان جو ہے وہ میکسیمم استعمال کر رہا ہے. ہر کسی کے پاس ٹیبلٹ ہے, موبائل ہے, لیپ ٹاپس ہیں, کمپیوٹرز ہیں, جس میں اور فیس بک پہ تو ہر انسان کا اکاؤنٹ ہے. تو ان ساری چیزوں کو ایک مبلغہ کو, ایک مبلغ کو ان ساری چیزوں کا استعمال جو ہے کرنا آج کے دور میں کتنا ضروری ہے؟ یا یہ کہ وہ مطلب کچھ اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ یہ تو فحاشی کے مواد فراہم کرنے کا ایک ذریعہ ہے, اس کا استعمال ٹھیک نہیں ہے, اس کو نہیں استعمال کرنا چاہیے. ایک تو طریقہ یہ. دوسرا طریقہ یہ کہ انہی چیزوں کا استعمال بہتر طریقے سے اپنے حساب سے کرتے ہوئے ایک بہتری لے کر آنا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس چیز کا استعمال ان کو کتنا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی, کوئی بھی کام جب تک اعتدال اور میانہ روی سے کیا جائے تو وہ درست رہتا ہے. مطلب مبلغہ کو یا داعی کو اللہ رب العالمین کے دین کی دعوت دینے کے لیے ایک تو عام طریقہ جو ہمارے ہاں موجود ہے وہ استعمال کرنا چاہیے, اور جو جدید طریقے ہیں دنیا کے اندر دعوت کے ان کو بھی استعمال کرنا چاہیے, لیکن ان کو اپنے اوپر مسلط نہیں کر لینا چاہیے. اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں سارا دن فیس بک پر بیٹھا رہوں اور سارا دن فیس بک پر ہی لوگوں کو دعوت دین کی دیتا رہوں تو شاید یہی دین کی دعوت کا حق ہے. نہیں, وہ کچھ تھوڑا سا وقت اپنے دن میں سے, اپنی روٹین میں سے, اپنے ایک ہفتے میں سے یا اپنے ایک مہینے میں سے فیس بک کے لیے خاص کر لے. بس وہ اتنا وقت ہی دے گا, اس سے زیادہ نہیں دے گا. ٹھیک ہے, اگر وہ میڈیا پر آتا ہے تو وہ میڈیا کے لیے مطلب اتنا وقت ہی ہے, باقی وقت اس کا دوسرا جو کیونکہ دنیا کے اندر دین کی دعوت کا یہ ایک ذریعہ ہے. فیس بک ایک ذریعہ ہے, واٹس ایپ ایک ذریعہ ہے, سوشل میڈیا ایک ذریعہ ہے. وہاں جو ہے وہ بیسیوں ذرائع ہیں, سینکڑوں ذرائع. تو یہ جو بیسیوں اور جو سینکڑوں ذرائع ہیں ان کو بھی تو استعمال کرنا ہے. وہ ایک حد تک رہ کر اس کو جہاں تک سمجھے کہ یہ بس یہاں تک کافی ہے, اس کو اتنا استعمال کرے اور اس کے بعد باقی دوسرے ذرائع استعمال کرے, اور تمام ذرائع کو, تمام وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ دین کی دعوت لوگوں تک پہنچائے. یہ اس کے لیے بہتر ہے, نہ کہ وہ ہر وقت اپنی دین کی دعوت کا سارا انحصار اگر فیس بک پہ کر لے گا. تو جو لوگ فیس بک استعمال نہیں کرتے, آپ کا کیا خیال ہے کتنے ملین لوگ ہیں جو فیس بک استعمال کرتے ہیں؟ جی بہت سی ایسی تعداد ہے جو ہاں جی, یعنی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے, بلکہ اکثریت ایسی ہے جو فیس بک استعمال نہیں کر رہی. ان پر دین کی دعوت کو ان تک کون پہنچائے؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے گھروں میں آج تک بجلی نہیں ہے. فیس بک دور کی بات, وہ جانتے نہیں. ابھی بھی ہمارے معاشرے میں, ہمارے ملک میں, ہمارے شہروں میں ایسے دیہات موجود ہیں جن تک جہاں تک ابھی تک بجلی نہیں پہنچی, جہاں تک ابھی تک نیٹ کی سہولت نہیں پہنچی, ان تک دین کی دعوت فیس بک نہیں پہنچائے گی. اور یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دراصل یہ فیس بک اور واٹس ایپ بھی ہمیں دین اور قرآن اور حدیث سے دوری کے لیے استعمال کیے جانے والی سارے یہ آلات وسائل ہیں. ہمیں جب ہم ان کو اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں یہ دین سے بھی دور کر دیتے ہیں, اور دعوت کے دوسرے تمام وسائل سے غافل کر کے ایک خاص چیز پر ہم ترکیز کر کے باقی چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں. لیکن ہر چیز کو اس کی اعتدال اور میانہ روی سے استعمال کیا جائے تو وہ مفید رہتی ہے. مولانا زید حارث صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت نکال کے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں شکر گزار ہوں محترمہ نور بنت مصطفیٰ صاحبہ کا, شوکت اللہ خٹک صاحب کا, عاصم ندیم صاحب کا, اور ابو بکر قدوسی صاحب کا. ناظرین, جاتے جاتے بات مختصر سی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں دین عطا فرمایا ہے, کامیابی اسی میں ہے. عزت جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم ماننے اور ان حکم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر چل کر پورا کرنے میں ہی ہم لوگوں کی